بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ انٹرویو، پاسٹ کویسچن اور ان کے آنسرز کا یہ آج ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ کل ہم نے چونکہ فرسٹ ڈے تھا تو تھوڑا سا لیٹ بھی ہوا اور ہم نے صرف 10 کویسچن ہی ڈسکس کیا آئی تھنک۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش اب ہوگی کہ جتنے میکسیمم کویسچن ہم ڈسکس کر سکیں وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ باقی کتاب ان شاء اللہ تعالیٰ 15 تک ہوپ فلی پہنچ جائے گی، پرنٹ ہو کے ابھی پرنٹ ہو رہی ہے۔ آج بھی میرا رابطہ ہوا تھا، تو آپ لوگوں میں سے جس نے کتاب لینی ہو تو وہ 15 تک ویٹ کر لیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ 15 تک جو ہے وہ کتاب اویلیبل ہوگی مارکیٹ میں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ کویسچن نمبر 10 ہے، واٹ واز دا فلاسفی آف امام غزالی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فلاسفی کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے امام غزالی کی فلاسفی؟ جی سر، جی بتائیے۔ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ سر اس نا کویسچن کا جواب دینا میرے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں نے نا اس کے بارے میں بہت دفعہ پڑھا ہے کہ یہ ریئلسٹ ہے، لیکن جو مجھے اس کی سمجھ آئی ہے فلاسفی کی کہ جس طرح سے ان کی ڈیفینیشن بھی ہے اس کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں کہ ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ڈیولپس اوبیڈینس ٹو گاڈ، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی فلاسفی جو ہے وہ آئیڈیلسٹ ہے، وہ آئیڈیلزم کی فلاسفی یہ وہ فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ آپ فالو کرتے کریکشن ہیں کر نا۔ ان کی اپنی فلاسفی کیا ہے؟ یہ کس فلاسفی کے قائل ہیں؟ سر یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے ریئلسٹ ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے ڈسکشن پہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہم یہ ان کی اسلامک فلاسفی کے فالوورز ہیں، فاؤنڈرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ آئیڈیالسٹ ہے، اسٹارٹ میں مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ ریئلسٹ ہیں اور شاید کہیں پہ مینشن بھی ہوگا، لیکن یہ واقعی آئیڈیالسٹ ہی ہیں۔ لیکن یہ ان کی جو پرائم فلاسفی ہے وہ اسلامک فلاسفی ہے، یعنی اسلامک فلاسفی کے اوپر یہ بلیو کرتے ہیں۔ ان کا جو پرائم بلیف ہے وہ اسلامک فلاسفی ہے۔ اب اسلامک فلاسفی میں انہوں نے جن چیزوں کی یا جن پوائنٹس جو مین کریکٹرز جو انہوں نے فالو یا اڈاپٹ کیے، ان کا ماننا تھا کہ انسان جو پرپز آف ایجوکیشن ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جانا ہے، یعنی اوبیڈینس ٹو گاڈ۔ یہ پرائم آبجیکٹیو ہے ان کی فلاسفی کا۔ دوسرا آبجیکٹیو ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ یوٹیلیٹیرین ہونی چاہیے، یعنی ایسی تعلیم ہونی چاہیے جو کہ پریکٹیکل ہو، جس سے اس انڈیویجول کو خود بھی بینیفٹ ہو اور وہ سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشل ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے اس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے، یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ اس پہ بھی فوکس کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جتنا اچھا ریلیشن ہوگا اتنے اچھے ایکسپیرینسز ڈیولپ ہوں گے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے۔ اور یہ ان کا فوکس جو ہے وہ لیسن پہ اگر ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جو لیسن ہونا چاہیے وہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ وومن ایجوکیشن کی بھی انہوں نے بات کی، ایلیمنٹری ایجوکیشن پہ بھی انہوں نے بات کی، فزیکل ایجوکیشن کا کانسیپٹ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ انہوں نے نالج کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ نالج ہے جو ہر انڈیویجول کے لیے جاننا سمجھنا لازمی ہے، مثلا قرآن، سنت، تفسیر، فقہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرض کفایہ کی بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ علم جو جاننا فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، آپشنل ہوتا ہے، جیسے میتھمیٹکس ہے، باٹنی ہے، فزکس ہے، انڈسٹریل نالج ہے۔ علم انہوں نے یوزفلنس کی بیس پہ، یہ تو جنرل کیٹیگریز ہیں نالج کی، ایجوکیشن کی آپ کہہ لیں یا نالج کی کہہ لیں، تو انہوں نے کہا کہ جو نالج ہے فردر انہوں نے یوزفلنس کی بیس پہ 2 کیٹیگریز اس کی بنائی، ایک علم محمود اور ایک علم مذموم۔ انہوں نے کہا جو علم محمود ہے وہ نالج جو ہیومن بینگ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، قرآن اور سنت جیسی تعلیم ہے، تو اس کو انہوں نے علم محمود کا نام دیا۔ اور علم مذموم وہ نالج ہے جو کہ ایک انڈیویجول کے اپنے یا دوسری سوسائٹی کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتا، جیسے کہ پامسٹری ہے، میجک ہے، یہ یوز لیس انہوں نے کیٹیگریز بنائی نالج کی۔ اچھا جی، ان کے جو فلاسفیکل بیلیوز ہیں وہ آئیڈیالزم سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں۔ ان کی کافی ساری بکس بھی ہیں، آپ کو جو پوائنٹس جو میں نے بتائے ہیں یہ آپ اگر یاد کر لیں تو یہ انف ہیں۔ جی
اس پہ کسی کو ایشو؟ نیکسٹ چلیں. جی سر. جی واٹ واز دا فلاسفی آف علامہ اقبال؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلاسفی کیا تھی؟ جی خودی کا نام لفظ آپ نے سنا ہے؟ تو پھر اقبال کی فلاسفی بھی فلاسفیکل بلیف بھی آئیڈیلسٹ ہوئے. جی آئیڈیلسٹ ہوئے، ان کی اپنی بھی ایک فلاسفی ہے، وہ تو چلے فالوورز ہیں نا آئیڈیلسٹ کی، ان کی اپنی ایک فلاسفی ہے. سر فلسفہ خودی، انگلش میں کیا کہیں گے؟ جی سیلف ایکچوائزیشن. سیلف ایکچوائزیشن یا سیلف ریئلائزیشن یا سیلف ایکچوائزیشن. علامہ اقبال کی جو فلاسفی ہے وہ فلسفہ خودی ہے. ان کی ایک کتاب ہے جس میں اپنی اس فلاسفی کا ذکر کیا ہے، وہ کون سی ہے؟ جی ضرب کلیم سر. نہیں. جی کسی اور کو پتہ ہو؟ اسرار خودی. اسرار خودی. اسرار خودی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی جو فلاسفیکل بیلیوز ہیں ان کا ذکر کیا. علامہ اقبال نیشنل پوئٹ تھے، ان کو ایران میں شاعر لاہور بھی کہا جاتا تھا. انہوں نے ایران کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا، پریکٹیکل پلان دیا تھا. تو ان کی جو تھیری ہے، اپنی تھیری کا نام ہے سیلف ریئلائزیشن. سیلف ریئلائزیشن کیا ہے؟ ان کی ساری تھیری کا جو بیلیو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو، ایک انڈیویجول کو اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے. یہ اسلامک فلاسفی کے فالوورز ہیں، آئیڈیلسٹ ہیں. دوسرے لفظوں میں آئیڈیلزم چونکہ سیلف ریئلائزیشن کے اوپر فوکس کرتی ہے تو یہ بھی آئیڈیلسٹ ہوئے. ان کا ماننا ہے کہ انڈیویجول کی جو پرسنالٹی کی جو ٹریڈس یا کریکٹر ہے وہ ہم ایک انڈیویجول کی جو ٹریننگ کر رہے ہیں یا اس کو ایجوکیٹ کریں، وہ اس کی اپنی ول سے کریں. یعنی ایک انڈیویجول سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچانے، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے مجھے بھیجا ہے، اس کے ساتھ میرا کیا ریلیشن ہے، اس کو میں نے کیسے راضی کرنا ہے، کیسے فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک جاننے کے لیے اس نے کہا کہ ایک انڈیویجول کو سب سے پہلے اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے، اپنے جو اس کے کریکٹرز ہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ اس کی ان کی تھیری ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی کتاب ہے اسرار خودی. اس کے اندر اس کا ذکر ہے. باقی ان کی اردو کی بکس ہیں، پرشین بکس ہیں، اور پرشین پلس اردو جو بک ہے ایک ارمغان حجاز. تو یہ ساری بھی آپ کو بک مل جائیں گی. جتنا جواب میں نے آپ کو دے دیا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے انف ہو جائے گا. نیکسٹ کویسچن ہے. اچھا سر یہاں کرنا چاہوں گا سر، میں نے جو ہے نا یہ پڑھا ہے کہ علامہ اقبال نے افغانستان کی تعلیمی پالیسی لکھی ہے. سر آپ ایران کا بتا رہے ہیں. میرے خیال میں ان کا جو ریسرچ کا ٹاپک تھا وہ شاید افغانستان سے ریلیٹڈ تھا، if I'm not wrong. نہیں وہ سر پرشیا کا تھا. سر پرشیا میں ڈیولپمنٹ میں پرشیا افغانستان کا تھا. انہوں نے جو پریکٹیکل پلان دیا تھا وہ افغانستان کا دیا تھا. رائٹ ایسے ہے. جی کوئی اور کسی کو کنفرم ہو؟ جی سر افغانستان. سر ٹھیک ہے چلیں جی اس کو کریکشن اس میں کر لیں. پریکٹیکل پلان فار افغانستان، جی ایجوکیشنل پلان فار افغانستان. جی تھینک یو. اور سر جو انہوں نے بتایا مومن کی خصوصیات دی ہیں تو وہ کیا ٹرانسپرسنل جو ہے ہماری سائیکالوجی اس سے بھی تو سر ڈیل کرتی ہے. ٹرانسپرسنل جو ہماری فلاسفی ہے سائیکالوجی، یعنی کہ سائیکالوجی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے سر، اگر یہ دیکھا جائے تو مطلب علامہ اقبال جو تھے وہ پرسنل جو اسکول آف تھاٹ تھے اس کے قریب ترین تھے. ہاں آپ بالکل اس کے قریب ان کو کہہ سکتے ہیں. جی نیکسٹ کویسچن ہے ایکسپلین دا لاز آف لرننگ. ایڈورڈ لی تھورن ڈائک نے لاز آف لرننگ پریزنٹ کیے تھے. 3 پرائمری لاز ہیں، لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. لا آف ریڈینس، لاز آف لرننگ سے کیا مراد ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشنز فلفل ہوں گی تو لرننگ اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ سے پوچھا جائے واٹ از مین بائی لاز آف لرننگ، تو لاز آف لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لاز ایڈورڈ لی تھورن ڈائک نے دیے کیٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن سے. اس نے یہ ڈرائیو کیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل ہو جائیں
تو جو لرننگ ہے ایک تو وہ افیکٹو ہوگی اور دوسرا لانگر ڈیوریشن کے لیے ہوگی یعنی دیر پا ہوگی. تو اس میں سب سے پہلے ہے لا آف ریڈینس, پھر ہے لا آف ایکسرسائز, دین ہے لا آف افیکٹ. لا آف ریڈینس کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول جب خود پریپیئر ہوگا, کوئی چیز لرن کرنا چاہتا ہے, گین کرنا چاہتا ہے, ایک یہ ہے کہ ہم زبردستی اس کو پڑھاتے ہیں. دو یہاں پہ اور چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, ایک ہوتی ہے ایکسپیرینشیل لرننگ اور ایک ہوتی ہے کوگنیٹو لرننگ یا کوگنیٹو میمورائزنگ. اب جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہے کہ میں جیسے اس وقت جو آپ کی کنڈیشن ہے نا, یہ اس میں آپ سب پہ لا آف ریڈینس جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے. آپ سب اپنی ولنگ سے رجسٹریشن فیس دے کے اپنے ٹائم کو کیل کر کے ایک ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے اور سارے کام چھوڑ کے اس وقت آپ کلاس میں موجود ہیں. اٹ از لا آف ریڈینس, یہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح ایک ہم لرننگ کہتے ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ, جب ایک انڈیویجول ایک اسٹوڈنٹ اپنی ول سے اپنی انٹرسٹ سے کوئی چیز پڑھنا چاہ رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ. ٹھیک ہے, EXPERIENTIAL ایکسپیرینشیل لرننگ. اور ایک ہوتی ہے کوگنیٹو لرننگ. کوگنیٹو لرننگ یہ ہے کہ ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے, بچہ پڑھنا نہیں چاہتا لیکن وہ صرف اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کیونکہ ٹیچر پڑھا رہا ہے یا ٹیچر نے اس کو کوئی ٹاسک دیا ہے. ٹھیک ہے, تو لا آف ریڈینس بھی یہی ہے کہ ایک انڈیویجول پریپیئر ہو. دوسرا ہے لا آف ایکسرسائز. لا آف ایکسرسائز یہ ہے کہ جو چیز پڑھی گئی ہے اس کو بار بار پریکٹس کرنا, اس کو بار بار ریپیٹیشن میں لے کے آنا, ڈرل یا پریکٹس کرنا. تو تھورنڈائک نے کہا کہ جو چیز بار بار پریکٹس کی جاتی ہے یعنی یوز میں رہتی ہے وہ دیر پا رہتی ہے, وہ ہمیں یاد رہتی ہے, اور جو چیز ہماری پریکٹس میں نہیں ہوتی وہ پھر ہمیں جلدی بھول جاتی ہے. تو اس نے سب کیٹیگریز اس کی بنائی ہیں لا آف ایکسرسائز کی. لا آف یوز اینڈ لا آف ڈس یوز, یعنی لا آف یوز ہے کہ جو چیز ہماری پریکٹس میں زیادہ ہوگی وہ ہمیں زیادہ آئے گی. اچھا, اسی طرح جو تھرڈ لا ہے لا آف افیکٹ ہے. لا آف افیکٹ یہ ہے کہ ایک بچے نے کوئی چیز پڑھی ہے تو اب آگے اس کا کہیں پہ کوئی استعمال ہے, اس کے کانسیکوینسز پازیٹیو ہیں یا سیٹسفیکشن اس سے فیل ہوتی ہے کسی کو, کسی نے کوئی چیز یاد کی, ٹیچر کو بتائی یا کہیں پہ خود یوز کی تو اس کو خود سیٹسفیکشن یعنی پلیزنٹ فیلنگ آئیں. اگر ایک انڈیویجول کو ایک لرننگ کے اینڈ پہ مثلاً ٹیچر نے اس کو اپریسیشن دی, پیرنٹس سے اس کو اپریسیشن ملی, کلاس میں اس کی پوزیشن آ گئی فار ایگزامپل, تو جب ایک لرننگ کے افیکٹ یا کانسیکوینسز اچھے ہوتے ہیں تو لرنر موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ آئندہ بھی اچھی طرح پڑھتا ہے. تو یہ تین جو ہے وہ بیسک لاز, یہ اس کے علاوہ سیکنڈری لاز بھی ہیں. لا آف پرائمیسی یہ سیکنڈری ہیں, اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے اکتفا فرسٹ تین کے اوپر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سے پوچھے جائیں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری لاز, دین آپ سیکنڈری لاز کے اوپر جائیں گے. پرائمیسی جو چیز سٹارٹ میں پڑھی جاتی ہے وہ اچھی یاد رہتی ہے. لا آف ریسنسی جو چیز ریسنٹلی پڑھی جائے گی وہ دیر تک زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہتی ہے. جیسے آج کا لیکچر آپ کو اچھا یاد ہوگا بنسبت کل والے کے, بنسبت پرسوں والے کے جو گزر چکے ہیں. تو یہ لا آف ریسنسی ہے. اچھا, اسی طرح لا آف ایسوسیشن ہے کہ جب دو چیزوں کو آپس میں ایسوسیٹ کیا جائے, دو لرننگز کو آپس میں ایسوسیٹ کر کے پڑھا جائے تو یہ بھی جو ہے وہ چیزیں اچھی یاد ہوتی ہیں. لا آف پولیرٹی, جس ڈائریکشن میں پہلے جس فارمولے کے تحت یا جس چیز کے بارے میں پہلے پڑھا ہوا ہے اسی سے متعلق دوبارہ جب پڑھا جائے گا تو یہ بھی اچھی لرننگ اس سے بھی ہوتی ہے. تو یہ سیکنڈری لاز آف لرننگ ہے. یہ تو ہو گیا تھورنڈائک کے لاز آف لرننگ جو انہوں نے کیٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. ان کو ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ بھی کہا جاتا ہے, ان کی جو کیٹ ایکسپیریمنٹ ہے اس کو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ٹالمین نے بھی 3 لاز آف لرننگ دیے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سے ہیں 3؟ جی, ٹالمین کے 3 لاز آف لرننگ. نیچر آف کریکولم, نیچر آف لرنر اینڈ نیچر آف انوائرمنٹ. یس, 3 چیزیں. ہمارے کمپوننٹ آف ٹیچنگ کتنے ہوتے ہیں جی؟ کمپوننٹ آف ٹیچنگ کوئی بتا سکتا ہے؟ 3 ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں جی. کون کون سے؟ ٹیچر, اسٹوڈنٹ اینڈ کنٹینٹ سبجیکٹ میٹر. ٹیچر, اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر یا کانٹینٹ. یہ ٹیچر ہم کہتے ہیں کہ ٹیچنگ از اے ٹرائنگولر پروسیس اور اس کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں, ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ میٹر. اسی طرح
جو ٹالمین کے لاز آف لرننگ ہیں یہ بھی یہی ہیں. نیچر آف کریکولم، لرنر اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز یا ایکٹیویٹیز. تو یہ تین جو ہیں وہ لاز ہیں کہ کس طرح کی آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کون سی یوز کی جا رہی ہے، آپ کا جو کریکولم ہے وہ کون سا ہے، کس طرح ہے، کس ٹائپ کا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا لرننگ پہ کہ لرننگ کتنے افیکٹو ہوگی. اینڈ تھرڈ نمبر پہ لرنرز کی نیچر، آپ کے لرنرز کی نیڈ، انٹرسٹ ایریاز وہ موٹیویٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تین لاز آف لرننگ ٹالمین نے بھی دیے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے تھورنڈائک بلانگس ٹو وچ اسکولز آف سائیکالوجی. تھورنڈائک کس اسکول آف سائیکالوجی سے بلانگ کرتے ہیں؟ یہ بیہیویئرزم اسکول آف سائیکالوجی جو ہے یہ اس کے فالوورز ہیں. بیہیویئرزم کے بارے میں ہم آگے جا کے کہیں دیکھیں گے. واٹ آر دا لرننگ تھیریز؟ لرننگ تھیریز سب سے پہلے تو ہم پتہ ہونا چاہیے. یہ جو میں آج آپ سے کویسچن اس لیے نہیں پوچھ رہا کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ سجیشنز تھیں کہ سر آپ ان سے پوچھتے ہیں تو ٹائم کل ہو جاتا ہے، ایک کویسچن پہ 10 منٹ لگ رہے ہیں. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو موسٹ ویلکم. میری طرف سے آپ کو فری ہینڈ ہے، لیکن صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ ایک ہی سوال کا جواب دے تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے نا ہم اس کو میکسیمم یوز کر لیں. میلز کے تو منڈے سے انٹرویو سٹارٹ ہیں، فیمیلز کے بھی ہوپ فلی 25 سے آنورڈ سٹارٹ ہو جائیں گے یا شاید یکم سے. تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے تاکہ ہم یہ کویسچن بھی اور اس کے علاوہ بھی کوئی موک انٹرویوز بھی ہم وہ بھی کنڈکٹ کرا لیں تاکہ آپ سب کا جو ہے فائدہ ہو جائے اس حوالے سے. کوئی جی کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ میں بھی ایکسپلین کرتا جاؤں اور کہیں کہیں سے آپ سے پوچھ لوں، یا پھر آپ سے صرف کویسچن کروں، آپ جواب دیں اور میں اس میں امینڈ کروں جیسے کل ہم نے ایک لیکچر لیا؟ جی جلدی سے. میتھڈ ٹھیک ہے سر، یہ طریقہ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے جی سر یہ ٹھیک ہے. آج سر آپ ایکسپلین کرتے جائیں، سر ٹائم وہ ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا. چلیں جی ٹھیک ہے. جی سر واٹ از مین کوشچن سر جی ایک کوشچن جی کویسچن کیجیے جلدی سے پلیز. وہ یہ ہے بیہیویئرزم اور کنسٹرکٹیوزم یہ ایک چیز ہے؟ ابھی ہم بات کریں گے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اوکے سر یہاں پہ کسی نے بات کی تھی مومن کی سر میں نے پرسنل سائیکالوجی کی. جی پلیز. کوئی سوال پوچھا کسی نے؟ جی سر انہوں نے بات کی تھی بندہ مومن کی صفات اور ٹرانسپرسنل سائیکالوجی کی. اینڈ لیکچر کے اینڈ میں تھوڑا سا انہیں کہیے گا کہ اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں اپنی. ٹرانسپرسنل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ آگے ڈیفینیشن کہیں ہوگی تو وہاں پہ میں بتا دوں نہیں، اس گا. کے کسی بات کے ساتھ انہوں نے جو ریلیٹ کیا ہے نا وہ اینڈ پہ ہاں تھوڑا سا انہوں نے چونکہ ٹرانسپرسنل سائیکالوجی ایک ریلیجیس سائیکالوجی ہے، اس کو اسپرچل سائیکالوجی بھی ہم کہتے ہیں. آئیڈیالسٹ اقبال تو وہ بھی ایک ریلیجیس یا اسپرچل فلسفی ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے. تو اس لیے پھر وہ ریلیٹ کر رہے تھے کہ جو ٹرانسپرسنل سائیکالوجی ہے وہ اقبال کی جو تھاٹ ہیں وہ ان سے ملتی جلتی ہیں. جی واٹ آر لرننگ تھیریز؟ تو سوال ہے کہ لرننگ تھیریز کیا ہوتی ہیں، کتنی طرح کی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از مین بائی لرننگ تھیری. لرننگ تھیری کہتے کس کو ہیں؟ لرننگ تھیری بیسیکلی ایک سیٹ آف بلیوز ہیں. تھیری کیا ہوتی ہے؟ سیٹ آف بلیوز کو کہتے ہیں ہم کہ سیٹ آف بلیوز ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس. یہ لرننگ تھیری کی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی لرننگ ہے وہ کیسے وقوع پذیر ہوتی ہے، بچہ کیسے کسی چیز کو سیکھتا ہے. یہ مطلب ہے سب سے پہلے تو لرننگ تھیریز کا. اب ڈفرینٹ لرننگ تھیریز ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیہیویئرزم کی. بیہیویئرزم جو ہے وہ ان کے نزدیک جو لرننگ ہے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی بیہیویئرسٹ کا ماننا ہے کہ لرننگ چینج ان بیہیویئر ہے، پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو انوائرمنٹ. یعنی انوائرمنٹ کی وجہ سے جو بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ صرف انوائرمنٹ کی وجہ سے سیکھتا ہے، اس کا مائنڈ اس میں انوالو نہیں ہوتا. اس کو بلیک باکس تھیوری بھی کہا جاتا ہے بیہیویئرزم کو. ان کے نزدیک ایک انڈیویجول جو ہے اس کا مائنڈ نہیں بلکہ اس کا انوائرمنٹ اس کو کیا کرتا ہے، ٹریگر کرتا ہے لرننگ کے لیے، اور لرننگ کا باعث اس کا انوائرمنٹ ہے.
کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرنٹ کنڈیشننگ، لاز آف لرننگ، ٹھیک ہے، یہ ساری کے ساری اسی کے اندر آتی ہیں، بیہیویئرزم کے اندر تینوں تھیوریز۔ کلاسیکل کنڈیشننگ میں ایک سٹیمولس کو دوسرے سٹیمولس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے اس سے لرننگ بہتر ہوتی ہے، یہ بھی بیہیویئرزم نے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام لرننگ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی کس نے انٹروڈیوس کروایا، یہ بھی بیہیویئرزم اسکول آف سائیکالوجی نے انٹروڈیوس کروایا۔ اچھا، اس کے بعد جو یعنی آپ نے سمپل ورڈز میں یہ یاد رکھنا ہے کہ بیہیویئرزم کا فوکس ہے کہ لرننگ جو ہے وہ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ہے، جو کہ کس وجہ سے یا کیوں ہوتی ہے، ڈیو ٹو انوائرمنٹ، یعنی انوائرمنٹ ہی اکیلا فیکٹر ہے جو کہ بچے کی لرننگ کا باعث بنتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو شیپ دینے میں انوائرمنٹ ہی اکیلا فیکٹر انوالو ہوتا ہے جی۔ اچھا، اور پروگرام لرننگ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی، اس کے ساتھ ساتھ کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرنٹ کنڈیشننگ، یہ بھی جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ جو اسکول آف ہے، جو لرننگ تھیوری ہے، وہ ہے کگنیٹیوزم۔ اب کگنیٹیوزم کس کو کہتے ہیں؟ کگنیٹیوزم ایسا اسکول آف تھاٹ ہے یا لرننگ تھیوری ہے، اس کو لرننگ تھیوریز کو لرننگ ماڈلز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے واٹ از مین بائی لرننگ تھیوری یا واٹ از مین بائی لرننگ ماڈلز، تو ان کے جواب یہی ہیں۔ ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، لرننگ تھیوری یا لرننگ ماڈل مینز ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس، سیٹ آف بلیف اباؤٹ ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس، یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ آگے اس کی ٹائپس ہیں۔ دوسری ہے کگنیٹیوزم۔ کگنیٹیوزم کو وائٹ باکس تھیوری کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ نہیں، ایک انڈیویجول کا اپنا مائنڈ، یعنی اس کے مائنڈ کے اندر جو پروسیسنگ ہو رہی ہے کسی بھی انفارمیشن کی، وہ کسی بھی چیز کو سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ لینگویج پہ اس کو کمانڈ ہونا لازمی ہے۔ اچھا، جب اس کو لینگویج کے اوپر کمانڈ ہوگی تو وہ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا، پرسیو کرے گا۔ انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، پرسیو کرنا، یعنی 5 سینسز کے بعد جو اس نے تھنکنگ ڈیولپ کی ہے، پرسیپشن، پیش گوئی جو ہم کرتے ہیں۔ اچھا، جو اس نے تھنکنگ ڈیولپ کی ہے یا انڈرسٹینڈ کی ہے، پرسیپشن جو اس کی ہے، کگنیٹیوزم جو تھیوری ہے یا ماڈل ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کا مائنڈ ہی اس کی لرننگ کا باعث ہے، یعنی لرننگ مینٹل پروسیس ہے، انوائرمنٹل پروسیس نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول اپنی سکسیس یا فیلئر کو اپنے مائنڈ کے ذریعے فوکس کرتا ہے کہ بھائی میں نے کامیاب ہونا ہے، مجھے یہ چیز ضروری ہے، میں نے یہ چیز جاننی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ بھی بچے اب اس کو بھی اپنے مائنڈ سے دیکھتا ہے اور اپنے مائنڈ میں انفارمیشن کی پروسیسنگ کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی چیز سیکھتا ہے۔ جین پیاجے، ایلرک نصر، یہ کگنیٹیوسٹ تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہیومنسٹ سائیکالوجی۔ ہیومنسٹ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایک انڈیویجول اس وقت کوئی چیز لرن کرتا ہے جب اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ول اور فری چوائسز ہر انڈیویجول کا بیسک رائٹ ہے، یہ اس کو ملنی چاہیے، یعنی وہ فری ہو اپنی چوائسز میں۔ ہر انڈیویجول کی بیسک نیڈز جب فلفل ہوں گی تو وہ پھر اپنے بارے میں اور اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچے گا، وہ پھر سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پہ جائے گا۔ یعنی ہیومن کی نیڈز اور انٹرسٹ کو فوکس کیا جائے کلاس روم کے اندر اور کلاس روم کے باہر، یعنی اسکول کے اندر، ہر جگہ پہ۔ اچھا، اس کو فری ول اور فری اپرچونٹیز دی جائیں، اس کی بیسک نیڈز کو فلفل کیا جائے اور ہیومنز کو ہیومنز کی طرح ٹریٹ کیا جائے، یعنی بچوں کو بچہ ہی سمجھا جائے، مشینز نہ سمجھا جائے، تبھی جا کے لرننگ اچھی ہوگی۔ جو 5 اس کی ہیرارکی، میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ تھیوری ہے، سب سے پہلے اس میں فزیولوجیکل نیڈز ہیں، پھر سیفٹی نیڈز ہیں، پھر بلانگنگ نیڈز ہیں، پھر سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن۔ اب یہ جو 3 بیسک نیڈز ہیں یہ فلفل ہوتی ہیں تو پھر ایک بچہ، ایک انڈیویجول سیلف اسٹیم لیول پہ جاتا ہے۔ واٹ از مین بائی سیلف اسٹیم؟ ایک انڈیویجول سوچتا ہے کہ بھائی میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا، میری کتنی ریسپیکٹ ہے سوسائٹی میں، لوگ مجھے کتنا جانتے ہیں، میں لوگوں کو کتنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنا محاسبہ کرنا، ایک انڈیویجول اپنا محاسبہ کرتا ہے، پھر وہ کوئی چیز سیکھتا ہے، پھر اس کا وہ جو انوائرمنٹ ہے، جو کلاس روم ہے، اس میں پھر جب یہ اس کی بیسک نیڈز فلفل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس سٹیج پہ جاتا ہے کہ وہ لرننگ کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلی سٹیج ہے سیلف ایکچولائزیشن۔ سیلف اسٹیم ہے سیلف ایویلویشن یا سیلف انالیسس۔ ایک انڈیویجول اپنا انالیسس کرتا ہے کرٹیکلی کہ میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا، میری کیا ریسپیکٹ ہے، لوگ مجھے کتنا جانتے ہیں، میرے کیا پازیٹیو ایریاز ہیں، کیا نیگیٹو
میرے ہیں ایریاز جہاں پہ مجھے امپرومنٹ کی ضرورت ہے. دین آتا ہے سیلف ایکچولیزیشن. سیلف ایکچولیزیشن ایک انڈیویجول کا پیک لیول ہوتا ہے. یہ ایک انڈیویجول کا وہ لیول ہے جس میں وہ اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرتا ہے. سیلف ایکچولیزیشن سے مراد یہ ایکچولائز کرنا, سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, بھائی میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, آئی کین ڈو دس, میں یہ کر سکتا ہوں, میرے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے. تو پھر وہ کچھ کرتا ہے, پھر اس کی لرننگ ہوتی ہے. تو یہ ہائیسٹ جو ہے وہ اسٹیج, اگر آپ سے پوچھا جائے آپ میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں کس لیول پہ ہیں, تو آپ کا اس وقت جو لیول ہے وہ سیلف اسٹیم ہے. سیلف ایکچولیزیشن آخری حد ہوتی ہے, یعنی اس کے بعد ایک انڈیویجول آگے نہیں جا سکتا. وہ اس کی پروگریس کی, امپرومنٹ کی, یا آپ کہہ لیں جو سکلز اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اس کا بالکل اینڈ یا پیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 3 تھیریز ہو گئیں. پھر ہے کنسٹرکشنزم. اب کنسٹرکشنزم فلسفی جو ماڈل ہے یا لرننگ تھیری ہے, اس کا بلیو ہے کہ جو لرننگ ہے وہ انڈیویجول کے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن سے, یعنی آپس میں بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. کویسچن آنسر سیشن جیسے ہوتے ہیں ہمارے سکولز میں, یعنی اس میں ٹیچر نہیں پڑھاتا, ٹیچر کی طرف سے کوئی چیز بچے کو ڈائریکٹلی نہیں دی جاتی, ٹیچر کا انڈائریکٹ رول ہے, وہ ڈائریکٹ چیزیں ڈیلیور نہیں کرتا. مثلا میں آپ کو وحدت الوجود کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے ہمارا ایک, واٹ از وحدت الوجود. میں فرض کریں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, سوچیں سمجھیں بتائیں. اب آپ خود اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں گے. اسی طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹائم ٹیبل کیا ہے, ٹائم ٹیبل کتنی طرح کا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نہیں, آپ کو میں ایز سچویشن دوں کہ آپ کسی بھی چیز کو خود انالائز کریں, اس کو کنسٹرکٹ کریں. آپ کلاس کے اندر مٹیریل آبجیکٹس چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے سے اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کریں, چیزوں کو سمجھیں. تو یہ ہوتی ہے کنسٹرکشنزم. کنسٹرکشنزم کا جو بلیو ہے یہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ انٹریکٹیو پروسیس ہے. ایک انڈیویجول کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی جو آبجیکٹس ہوتے ہیں, مٹیریلز ہوتے ہیں, آپس میں ان سے انٹریکشن کے بعد اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کرتا ہے. یہ اس کا بلیو ہے. لاسٹ ون ہے کنیکٹیوزم. اب کنیکٹیوزم جو اسکول آف تھاٹ ہے یا آپ کہہ لیں لرننگ تھیوری یا ماڈل آف لرننگ ہے, یہ ایک قسم کی بانڈ فارمیشن ہے. یہ ان کا ماننا ہے کہ ہم اپنے اسکول میں یا اپنے کلاس روم میں اپنے بچے کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, یعنی انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہر بچے کے پاس موجود ہوں. ایک بچے کے پاس جیسے ٹیچر ہے نا, وہ ایک سنگل سورس ہے کسی بھی انفارمیشن کا. بک ہے, اس میں ایک چیز جو ہے وہ فکس دی ہوئی ہے, اس سے آگے پیچھے تو کچھ نہیں موجود. لیکن انٹرنیٹ یا گلوبل جو ریسورسز ہیں, بچہ ایک ہی وقت میں تھاؤزنڈز اینڈ ہنڈریڈز ڈفرینٹ سورسز سے ایک ہی ٹاپک کے اوپر خود کو کنیکٹ کر کے اپنے پرابلم کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے. تو ماڈرن جو لرننگ تھیری ہے وہ کنیکٹیوزم ہے, باقی اولڈ ہیں جو چاروں ہم نے جن کی بات کی ہے. تو یہ ہماری لرننگ تھیریز ہیں, اور ان میں ماڈرن جو ہے وہ کون سی تھیری ہے, کنیکٹیوزم. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس تھیری کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ایکلیکٹک تھیری. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ سچویشن میں آپ کو ڈفرینٹ جو ہیں لرننگ ماڈلز یا تھیریز آپ ان پہ بلیو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن. اور اگر پھر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بیسٹ جو لرننگ تھیری ہے آپ کے نزدیک وہ کون سی ہے, تو جو آج کل ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کے مطابق تو آئی تھنک کہ کنیکٹیوزم ہونا چاہیے, کیونکہ ساری دنیا اس کے اوپر آ چکی ہے. ای لرننگ. آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے واٹ از دا فیوچر آف آور اسکول یا کلاس روم, تو آپ نے بتانا ہے کہ ای لرننگ یا ورچوئل لرننگ. تو یعنی ماڈرنائز ہو گیا سسٹم, ہم اپنے کلاس رومز کو تھوڑا سا کیا کر رہے ہیں, آن لائن سسٹم کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. یہ اس کا فیوچر ہے میرے نزدیک. باقی اگر آپ میں سے کوئی بیہیویئرزم کی بات کرنا چاہے, یہ چونکہ اوپینین بیسڈ کویسچن ہے, یہ کوئی فکس نہیں ہے. کسی کو کوئی کگنیٹیوزم کو بھی لائک کر سکتا ہے, کوئی کنسٹرکشنزم کو بھی کر سکتا ہے, ہیومنزم کو بھی کر سکتا ہے, کوئی جو ہے وہ بیہیویئرزم کو بھی کر سکتا ہے. یہ اوپینین بیسڈ ہے. جو بھی آپ کا جواب ہونا چاہیے آپ جسٹیفائی کر سکیں. واٹ از ٹائم ٹیبل. سر میرا ایک کویسچن ہے. جی سر ایک یہ کویسچن ہے, جو کنیکٹیوزم ہے یہ بھی تو ایک بیہیویئرزم کی ایگزامپل آ جاتی ہے نا؟ نہیں, کنیکٹیوزم از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر رہی ہیں؟ سر بیہیویئرزم میں جیسے پروگرام انسٹرکشن کی پروگرام انسٹرکشن کا مطلب آن لائن لرننگ نہیں ہے. پروگرام انسٹرکشن سے مراد یہ ہے جیسے آپ کی واٹس ایپ ہے یا
فیس بک ایپ ہے تو اس میں پروگرام ایک فکس کیا گیا، اس سے دائیں بائیں آپ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. یعنی ایک سافٹ ویئر آپ کو ٹیچنگ کرے گا، آپ اسے لرن کریں گے، وہی آپ کا ٹیسٹ لے گا، وہی آپ کی مارکنگ کرے گا، وہی آپ کو فیڈ بیک دے گا. یہ تھا پروگرام لرننگ. سمپل ورڈز میں جیسے موبائل اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا، ٹیسٹ لینے والی موبائل اپلیکیشنز آپ کو مل جائیں گی. تو پروگرام لرننگ بیسیکلی ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس ہوتی ہے. تو جبکہ کنیکٹیوزم سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں یوٹیوب سے، ویکیپیڈیا سے، کسی بھی سرچ انجن سے، کلاس بلاگ سے، پوڈ کاسٹنگ، کہیں پہ بھی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، دوسرے ملک کی کلاس روم سے ہو سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جی اوکے سر ایک اور کویشچن ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیول کو میٹ کرنے کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے مطلب کریں گے، تو اس کویشچن کا کیا آنسر ہو سکتا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن بیسیکلی ایک ٹیچر کا، ہم جو اپنی ٹیچنگ میں جو بچے کے اندر جو مورالٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو جو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہم جا رہے ہوتے ہیں سیلف اسٹیم پہ. یعنی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا، سوشل نارمز کا، سوسائٹی کے رولز کو فالو کرنا ہے. یہ سارے جو ہے یہ ہے سیلف اسٹیم ہم بچے کے اندر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. دین ہے سیلف ایکچولائزیشن. یہ ہم نے ویسے آگے پڑھنا تھا، آپ نے ٹائم سے پہلے سوال کر لیا. تو سیلف ایکچولائزیشن میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول کو جو موٹیویٹ کرتے ہیں. بھائی آپ کے اندر، میں چھٹی کلاس میں تھا تو میرے ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ پائلٹ بنیں گے. میں نے 2 دفعہ کوشش کی، میں نہیں بن سکا. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک انڈیویجول کو ایک ٹیچر بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، آپ فیوچر میں لیڈر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر بن سکتے ہیں، کرکٹر کچھ بھی بن سکتے ہیں. تو ہم ایک انڈیویجول کو جو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ سٹوریز بناتے ہیں، سکسیس سٹوریز سناتے ہیں اس کو، پھر ان کا جو سوسائٹی کے اندر اسکوپ یا ریسپیکٹ ہے وہ ہم بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہم ایک بچے کے اندر سیلف ایکچولائزیشن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو ایکچولائز کرے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں. آپ اپنی اس اچیومنٹ پہ وہ فوکس کرے کہ یہ میرے اندر پوٹینشیل موجود ہے، تو میں نے اس لیول تک پہنچنا کیسے ہے. واٹ از ٹائم ٹیبل؟ جی سر تھینک یو. واٹ از ٹائم ٹیبل؟ ٹائم ٹیبل کس کو کہتے ہیں، کوئی بتانا چاہے؟ چلیں اس سے پہلے وحدت الوجود اینڈ وحدت الشہود، اس کی بات کر لیتے ہیں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ سوال لاسٹ ٹائم ہوا تھا. وحدت الوجود ایک صوفی، آپ کہہ لیں کہ صوفیانہ تھنکنگ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یونٹی آف ایگزسٹنس. ان کے نزدیک کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ابن العربی، آپ ارطغرل ڈرامہ ایک دیکھتے ہوں گے، اس میں ابن العربی کا بھی ایک کردار ہے. ابن العربی یہ ٹرکش تھے، انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ سمپل ورڈ میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کا جو ماننا تھا اللہ از پریزنٹ ان ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اور کائنات کی جتنی بھی تخلیق ہے اس میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں کسی نہ کسی طرح سے. یعنی اللہ از پریزنٹ ان ایوری تھنگ، یہ اس کا ماننا تھا وحدت الوجود کا. ٹھیک ہے، ایگزسٹنس آف اللہ اینڈ ایوری تھنگ ایلس از ڈپینڈز اپان ہم. ہر چیز ڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتی ہے اللہ پہ، اور اللہ جو ہے وہ موجود ہیں آبجیکٹس میں. میرا یہ بلیو نہیں ہے، آپ کا بھی یقیناً نہیں ہونا چاہیے. یہ ابن العربی نے کنسیپٹ دیا تھا. اس کے اگینسٹ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اللہ از ون، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، کسی اور جگہ پہ ان کا وجود ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے، ٹھیک ہے، جو مظاہر ہیں وہ آبجیکٹس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یونٹی آف ایگزسٹنس کہتے ہیں وحدت الوجود کو. یونٹی آف جو بینگ ہے، یعنی وجود کا ایک ہونا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وننس ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہیں، احد ہیں، وہ کہیں اور موجود نہیں ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈفرینٹ تھنگز کے اندر اپنا ریفلیکشن رکھا ہوا ہے، یعنی عکس مظاہر رکھے ہوئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ریفلیکشن ہے اس کے اندر. تو وحدت الوجود، اللہ از پریزنٹ ان ایوری تھنگ، اللہ معاف کرے. اینڈ وحدت الشہود، مجدد الافسانی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناٹ بی شیئرڈ آر کمپیٹڈ، وننس آف اللہ کے ناٹ بی شیئرڈ آر کمپیٹڈ ود آل تھنگز. آل تھنگز آر ریفلیکشن آف اللہ، یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا صرف ریفلیکشن ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از ٹائم ٹیبل؟ اسکول کے اندر، کالج کے اندر
جو اسکیجول فالو کیا جاتا ہے اسکولز آر یعنی اس سر جی پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جی پوچھیے کہ ابن عربی نے تو یہ 11th سینچری میں دیا تھا وحدت الوجود کا کنسیپٹ، اور جو مجدد الافسانی ہے انہوں نے تقریباً 16 سینچری میں دیا تھا، تو اس دوران کیوں نہیں اس کو ختم کیا گیا یا اس کو چینج کیوں نہیں کیا گیا؟ اور مجدد الافسانی انہوں نے کیوں دیا تھا یہ کنسیپٹ؟ دیکھیں اس وجہ تو ہوگی کہ ان 5 صدیوں بعد خیال آ گیا کہ اس کنسیپٹ نہیں سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے سر میں بتاؤں جی بتائیے سر اکبر کا جو دین الہی آیا تھا، پھر اس کے جواب میں اس کے مطلب دین کو ایک قسم کا جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ابن عربی کا کانسیپٹ دیا تھا، اور پھر اسی زمانے میں جو ہے وہ شیخ احمد سرہند حضرت مجدد الافسانی نے پھر یہ والا کانسیپٹ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ اتنی دیر کا اس سینچری میں آ رہا ہے 16 میں 1582 میں اکبر کا جو دین الہی اکبر نے جو دین الہی دیا تھا میرے خیال میں اس نے وہ مکس کیا تھا مختلف ادیان کو، ایسے تھا؟ جی سر ہاں اس میں نے جو کا کنسیپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات شامل ہے، تو اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے اکبر نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہر چیز میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو میرے اندر بھی نعوذ باللہ ہے، تو اس لیے مجھے سجدہ کر. تو اسی چیز کو نیگلیکٹ کرنے کے لیے مجدد الافسانی حضرت مجدد الافسانی نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات شامل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی شہادت دیتی ہے. وحدت الشہود کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی شہادت ہے، اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شامل نہیں ہے ہر چیز میں، بلکہ ہر چیز شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہونے کا. تو اس لیے انہوں نے یہ جی واٹ از ٹائم ٹیبل، اس کو ہم اسپارک پلگ آف اسکول بھی کہتے ہیں. جی اسپارک پلگ آف اسکول بھی اس کو ہم کہتے ہیں. ٹائم ٹیبل بیسیکلی ایک ریٹن پلان ہوتا ہے، یعنی وین وٹ اینڈ ہو ول ٹیچ اور کنڈکٹ کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان اسکول. یہ وہ اسکیجول ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کب کس کلاس میں کیا سبجیکٹ پڑھا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹائم ٹیبل کہتے ہیں. اٹ از آلسو نون ایز اسپارک پلگ اور مرر آف اسکول. اگر کسی تھرڈ پرسن کو یہ جاننا ہے کہ اسکول کے اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ کس ڈاکومنٹ کے تھرو اس کو پتہ چلے گا؟ ٹائم ٹیبل کے تھرو چلے گا. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل کی بیسیکلی 7 ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے ٹیچر ٹائم ٹیبل. جو ٹیچر ٹائم ٹیبل ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹیچر کو ایلوکیٹ ہم کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر کس وقت کہاں پہ کیا کلاس پڑھا رہا ہوگا، یعنی ٹیچر وائز جو ٹائم ٹیبل بنتا ہے اس کو ٹیچر ٹائم ٹیبل کا. دوسرا ہے کلاس ٹائم ٹیبل. کلاس ٹائم ٹیبل وہ ٹائم ٹیبل ہے جس میں ہم کلاس وائز دیکھتے ہیں کہ اس کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پیریڈ یا لیکچر کس کا ہوگا. دین ہے ماسٹر ٹائم ٹیبل. ماسٹر ٹائم ٹیبل میں پورے اسکول کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں گریڈ فرض کریں 6 ہے تو اس میں ٹیچر کا نام بھی لکھا ہوگا اور پیریڈ بھی لکھا ہوگا، تو سبجیکٹ بھی لکھا ہوگا. تو جس میں اس میں یعنی ماسٹر ٹائم ٹیبل میں ٹیچر پلس کلاس پورے اسکول کی دونوں آ جاتی ہیں. ٹیچر وائز جو ٹائم ٹیبل ہے یہ ٹیچر کے اپنے پاس ہوتا ہے، ہیڈ کے پاس ہوتا ہے. کلاس ٹائم ٹیبل ہر کلاس کے پاس ہوتا ہے اور ہیڈ کے پاس ہوتا ہے. ماسٹر ٹائم ٹیبل یہ اسکول میں کسی جو پرومیننٹ جگہ ہے وہاں پہ یہ لکھا جاتا ہے یا کسی بورڈ کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے لیو ارینجمنٹ ٹائم ٹیبل یا ٹیمپریری ٹائم ٹیبل. جب کوئی ٹیچر چھٹی پہ جاتا ہے تو اس کی جگہ عارضی طور پر کوئی دوسرا ٹیچر جب کسی کلاس کو اس نے پڑھانا ہو تو 1 دن یا 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے جب کوئی ٹیچر چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ ٹائم ٹیبل کو ٹیمپریریلی جو ایڈجسٹ ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیو ارینجمنٹ یا ٹیمپریری ٹائم ٹیبل. اس کے بعد گیمز ٹائم ٹیبل ہے، ہفتے میں کس دن جو ہے وہ گیمز کرائی جائیں گی یا مہینے میں کس دن. اس کے بعد ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اس میں وہ تمام ایکٹیویٹیز آتی ہیں جیسے مارننگ اسمبلی ہے، جیسے کوئی کوئز شوز ہیں، جیسے کوئی اسپورٹس کمپٹیشن ہے ایٹسیٹرا، تو اسپیچ کمپٹیشن ہے. تو وہ ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے جو ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز ٹائم ٹیبل کہتے ہیں. یہ سچویشنل ہوتے ہیں، یعنی پورا سال تو نہیں چلتے. ہم نے کسی 1 مہینے کوئی اسپورٹس یا کوئی کوئز شو اس طرح کے کوئی ہم نے پروگرام سیٹ کرنے ہیں تو اس وقت ہم یہ بناتے ہیں. دین ہے لاسٹ ون ہوم ورک ٹائم ٹیبل. کچھ اسکولز میں ہوم ورک کا الگ سے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ ہوم ورک جو ہے وہ کب کس وقت
چیک کیا جائے گا اور اس پہ فیڈ بیک کب دیا جائے گا. تو 7 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں: ٹیچر ٹائم ٹیبل، کلاس ٹائم ٹیبل، ماسٹر ٹائم ٹیبل، ریو ارینجمنٹ، گیم ٹائم ٹیبل، کو کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ ہوم ورک ٹائم ٹیبل. جی نیکسٹ کویشچن ہے وچ سائیکالوجسٹ ڈائڈ ریسنٹلی. الفریڈ بنڈورا جنہوں نے بوبوڈول ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے ایک تھیری پریزنٹ کی تھی، اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ سوشل جی لرننگ. سر جی آبزرویشنل لرننگ. یس آبزرویشنل لرننگ انہوں نے دی تھی. یہ لاسٹ ٹائم جب انٹرویو ہوئے تھے تو اس سے 1 مہینہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، 2 مہینے، 26 جولائی 2021. فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1956 تھا. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا اسٹرینتھ آف SNC ان یور پوائنٹ آف ویو. سنگل نیشنل کریکولم کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ سنگل نیشنل کریکولم کی جو سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل. تمام جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ، پبلک، پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ہر ایک کے لیے سیم سسٹم آف ایجوکیشن ہے. اب اس سیم سسٹم آف ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ سیم کریکولم، سیم میتھڈز آف ٹیچنگ اینڈ سیم میتھڈز آف اسیسمنٹ. تو یعنی ٹیچنگ کریکولم بھی سیم، اسیسمنٹ بھی سیم اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز بھی سیم. یہ پرائم فوکس تھا. اس کے علاوہ سنگل نیشنل کریکولم کو ماڈرنائز کرنے کے لیے جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں، جیسے ٹیمز ہیں، ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی، ماڈرن لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں سائنس اور میتھمیٹکس، ان کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا ہے؟ لائن اپ کیا گیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سنگل نیشنل کریکولم میں کو تمام اداروں میں، یعنی چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ ہیں، چاہے وہ ہمارے فورسز کے ادارے ہیں، تمام صوبوں میں یکساں طور پر نافذ کرنے کا یہ اس کا پلان تھا. یہ بھی اس کا پلس پوائنٹ ہے. اس طرح اس میں قرآن اور سنہ کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 12 تک جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ایتھکس کا سبجیکٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ سنگل نیشنل کریکولم کو جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اور آئی تھنک ایک اور یونیورسٹی تھی، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے اس کریکولم کو ریویو کیا ہے، ریویو کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک دیا ہے. تو یہ 4-5 ہمارے بیسکس جو ہیں یہ اس کے پلس پوائنٹ ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے. کیوں جو ہے اس کی امپورٹنس ہے سنگل نیشنل کریکولم کی. اس کا فیز 1 ابھی تک امپلیمنٹ ہوا ہے، فیز 2 اور فیز 3 وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور ممکن ہے کہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چینج ہو چکی ہے، تو اس لیے شاید یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. تو اس کو اس کو ریزیوم نہیں کیا گیا. اس کو کون سے ملک کے سسٹم سے لیا گیا ہے؟ جی ایک اور ملک کے ایجوکیشن سسٹم سے اس کو لیا گیا ہے، وہ کون سا ملک ہے؟ جاپان سے یا سنگاپور سے؟ سنگاپور اور ملائیشیا سے. سنگاپور سے، سنگاپور پلس ملائیشیا. سنگاپور اور ملائیشیا سے. سر آپ نے ایک اور بات کی ہے، تو کیا کرسچین اسٹوڈنٹس کے لیے پہلے اخلاقیات کی جو بک تھی ہاں پہلے جو ہے وہ پرووائڈ نہیں، گریڈ 3 سے آنورڈ تھیں. ایتھکس کا سبجیکٹ گریڈ 3 سے آنورڈ تھا جو ہمارا نیشنل کریکولم 2006 ہے اس میں، جبکہ سنگل نیشنل کریکولم میں یہ گریڈ 1 سے آنورڈ سٹارٹ کیا گیا. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی سر وہ پھر مجھے یاد نہیں رہتا. اچھا سر کوشچن یہ ہے کہ جو اس کا پہلا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ 1 کریکولم فار آل، لیکن سر جب ہم بچوں کو ڈویژن کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں گفٹیڈ، ایوریج اور بلو ایوریج. تو سر اس طرح سے جو گفٹیڈ بچہ ہے وہ بھی وہی کریکولم پڑھے گا، اس میں اس کو تو زیادہ ہوتی ہے وہ کیسے؟ دیکھیں 1 سسٹم آف فار آل اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے بچوں کو آپ ایک ہی میتھڈ سے پڑھائیں. کریکولم سب کے لیے ایک جیسا ہے
ٹیچنگ میتھڈ، یہ جو آپ بات کریے نا یہ کریکولم کی نہیں ہے، یہ ہے ٹیچنگ میتھڈولوجی کی. اب ٹیچنگ میتھڈولوجی میں اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے ایکویٹی ان ایجوکیشن. یعنی یہ بھی پوائنٹ میں سکپ کر گیا، آپ کے کویسچن سے یاد آیا کہ جو ایکویٹی ہے اس کو فوکس کیا گیا، ایکویٹی ان ایجوکیشن کو. اب ایکویٹی سے کیا مراد ہے؟ انڈیویجولائز انسٹرکشن، یعنی جس لرنر کو جتنی ریکوائر ہے سپورٹ ٹیچر کی اتنی پرووائڈ کی جانا. ایکویلٹی ہے کہ میتھڈ سے سب کو پڑھانا، اس کو ہم گروپ انسٹرکشن بھی کہتے ہیں یا کلاس انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. سب کو ایک ہی میتھڈ سے ایک ہی وقت میں پڑھا دینا، اور ہمارے ہاں 99% ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی میتھڈ سے پڑھاتے ہیں، ایک ہی اپروچ یوز کرتے ہیں. جبکہ سنگل نیشنل کریکولم میں واضح طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ جو ٹیچنگ میتھڈ یوز کیے جائیں گے وہ ایکویٹی بیسڈ ہوں گے، یعنی انڈیویجولائز انسٹرکشن ہوں گے. میں ریپیٹ کر لیتا ہوں جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے 1 سسٹم آف ایجوکیشن فار آل، سیکنڈ نمبر پہ ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ، تھرڈ نمبر پہ ایکویٹی اینڈ ایجوکیشن، فورتھ نمبر پہ مرجنگ انٹرنیشنل ٹرینڈز، اور چھٹے نمبر پہ SDG 4 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے، یعنی جو 100% لٹریسی ریٹ ہے وہ اچیو کرنا، اس کے اوپر فوکس کیا گیا. قرآن اور تعلیم کی جو قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے اس کو شامل کیا جانا. ماڈرن سسٹم کو ماڈرنائز کیا گیا ہمارے کریکولم کو، یعنی ماڈرن سسٹم یا ماڈرن میتھڈ آف اسیسمنٹ وہ اس میں جو ہے وہ فوکس کیے گئے ہیں. سنگاپور اور ملائیشیا کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا ہے، سنگاپور اور کیمبرج کے ساتھ اس کو کے اسٹینڈرڈز کے ساتھ اس کو دیکھا گیا. سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا اور UK کے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ فالو کیے گئے ہیں. یہ اس کے جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے. نیکسٹ کویسچن ہے جی جی اسیسمنٹ سیم سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، دینی مدارس میں ایک ہی میتھڈ آف اسیسمنٹ ہوگا، ڈفرینٹ میتھڈ آف اسیسمنٹ نہیں ہوں گے. جی اور جو او اور اے لیول ادارے ہیں ان میں بھی سوری جو او اور اے لیول کے ادارے ہیں ہمارے ملک میں، دیکھیں جب ون سسٹم دیکھیں جب ون سسٹم اس کا مطلب یہ نہیں، دیکھیں پرابلم سالونگ ہے. جب ون سسٹم کی بات ہے تو اوبویسلی سب کے لیے ایک ہی ہوگی، چاہے کوئی کیمبرج کا کریکولم فالو کر رہا ہے، کوئی ہمارا کر رہا ہے. اب جو کیمبرج کا کریکولم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بایولوجی کی ڈیفینیشن جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک میں موجود ہے وہی کیمبرج کی بھی اس میں موجود ہو. مقصد یہ ہے کہ جو کنسیپٹ یہاں پڑھایا جانا ہے وہی وہاں پہ بھی موجود ہو. اسیسمنٹ تو علیحدہ ہوگی. اب جو ہمارے سن لینا، سوال کیا تو سن تو لیں. اچھا اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کریکولم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کنٹینٹ آپ پڑھا رہے ہیں وہی پرائیویٹ وہی دینی مدارس پڑھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بیسک تھیم جو آبجیکٹیو ہیں وہ سیم ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بکس اور طرح کی ہیں، ان کی بکس اور طرح کی ہیں. تھیم یا آبجیکٹیو سیم ہوں گے، کنٹینٹ آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اب آپ کا سوال تھا اسیسمنٹ کا، اسیسمنٹ سیم ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سوال دینی مدارس والے بچوں سے پوچھا جائے گا وہی پبلک یا وہی پرائیویٹ یا وہی کیمبرج کے اسٹوڈنٹ سے. اوبویسلی بھائی جس کا جو کانٹینٹ ہے اسی طرح ہی سوال ہوگا، لیکن اس سوال کے پیچھے جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ سب کے سیم ہوں گے. کنٹینٹ اوبویسلی جب ڈفرینٹ ہے تو کویسچن بھی ڈفرینٹ ہوگا، لیکن جو فارمیٹ ہے اسیسمنٹ کا وہ سیم ہوگا. سر جی آبجیکٹیو میں تو ڈفرینس ہے. اب اگر ہم پبلک اسکول میں اگر ہم دیکھیں تو 9th کلاس میں آپ کویسچن کرتے ہیں کہ لوگریتھم کا فاؤنڈر کون ہے، تو اس میں وہ بچے کہتے ہیں کہ نیپیئر ہیں. جبکہ جو او لیول اور اے لیول کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگریتھم کو یوز کرتے ہوئے پرابلم سالونگ کرنی ہے. تو پھر اس میں ڈفرینس نہیں آ گیا. نہیں آتا نا. یہی ڈسپیرٹی تو ختم کی گئی ہے سنگل نیشنل کریکولم میں. ابھی تو یہی تو نہیں کی، ابھی بھی یہ چینج ابھی نہیں ہوا. ابھی کیسے ہو؟ ابھی تو تھرڈ فیز اس کا لانچ ہو چکا ہے. جی ابھی تھرڈ فیز لانچ ہو گیا. جو آپ کو ڈفرینس فیل ہو ابھی تو پرائمری لیول پہ ہوا یہ. تو کیسے آپ 9th کی بات کریں تو 9th پہ تو ابھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا SNC. وہ تو مارچ 2023 میں ہونا ہے. لیکن اس میں سسٹم تو انہوں نے یہی لانا ہے نا، یا تو یہ اسی طرح بھائی آپ پہلے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہی رہے گا؟ ابھی تو آیا ہی نہیں ہے. ابھی تو اس پہ کام
ابھی سٹارٹ ہوا ہے وہ تو اگلے تعلیمی سال میں وہ لانچ ہونا ہے. جب آ جائے گا تو پھر آپ اپنا یہ بات آپ پھر کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہوا پلان آف ہے. ایکشن تو دیتے ہیں. جی پلان آف ایکشن تو دیتے ہیں انہوں نے. نہیں پلان آف ایکشن آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتہ. وہ تو جو کریکولم رائٹر ہیں ابھی تو ان کی آئی تھنک پہلی کانفرنس بھی نہیں ہوئی اس پہ کہ کون کون سے آبجیکٹیو ہم نے رکھنے ہیں, کون کون سے نہیں رکھنے. تو ہم پہلے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہو گیا. چلیں بہرحال وہ اس پہ کام نہیں ہوا, پرائمری لیول پہ ہو چکا ہے, ایسے ٹائم ویسٹ نہ کریں پلیز. جی سر ایک کوشچن ہے اس میں یہ بھی تھا نا کہ اردو کو یکساں نصاب کے طور پہ تمام صوبوں میں رائز کیا جائے گا, کیونکہ تمام صوبوں میں اب علیحدہ اگر لینگویج ہے تو ہم اردو زبان کو فروغ دیں گے. اردو جو ہے وہ تمام صوبوں میں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. جی سر میرا اسی سے لینگویج سے ریلیٹڈ ہے سر. اس میں آئی تھنک میں نے اس کو کیونکہ پڑھا تو نہیں ہے لیکن مجھے ویسے یاد آ رہا ہے کہ مطلب مدر ٹنگ کا بھی ذکر ہے کہ جو پٹھان ہوں گے وہ اس کو جو ہے اپنی پشتوں میں پرائمری لیول تک پڑھا سکتے ہیں. سرائکی لوگ سرائکی میں سر اس کا ہے بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ایسی لوکل لینگویج کو کوئی فوکس نہیں کیا گیا. پرائمری لیول پہ ابھی جو کریکولم لانچ ہو چکا ہے ہم اس کی بات کر سکتے ہیں نا. ابھی ایلیمنٹری کا کریکولم ہمارے پاس نہیں پہنچا, اور سیکنڈری کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایسے ایسے چل رہا ہے, ابھی 9th کا ادھر ہے, ابھی تو آیا ہی نہیں ہے, تو اس پہ ہم کیسے پہلے سے بات کر سکتے ہیں. ابھی صرف پرائمری لیول پہ ہوا ہے. میڈیم آف انسٹرکشن سارے صوبوں کے لیے انگلش ہے, ٹھیک ہے. میڈیم آف انسٹرکشن سارے صوبوں کے لیے انگلش ہے. مدر لینگویج پہ فوکس نہیں کیا گیا. ابھی نیکسٹ کویسچن ہمارا ہے, ہم کویسچن کی طرف آتے ہیں. جی پرائمری تک تو مدر ٹنگ ہے. کس نے کہا ہے؟ SNC میں مدر ٹنگ کو ختم کر دیا گیا ہے. بھائی ختم کر, آپ نے اگر بکس دیکھی ہیں پرائمری کی, نہیں دیکھی تو دیکھ لیں. پرائمری میں EC جو ہے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن, اس کا جو کریکولم ہے وہ بھی انگلش میں ہے. ہم تو پرائمری کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ تو اگلا لیول ہے. جو پری پرائمری ہے, پری اسکول کے بچے ہیں, ان کا کریکولم بھی انگلش میں ہے, اردو میں بھی نہیں ہے. مدر ٹنگ تو 3rd سٹیج پہ آ جاتی ہے نا. تو اس میں میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے بھائی, یہی تو اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر. واٹ آر دا ڈیفیشنسیز ان SNC 2020؟ سنگل نیشنل کریکولم کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو ڈیفیشنسی ہے, آپ کوشش یہ کریں, ٹائم ایسے ویسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے تقریباً کو 10 منٹ ضائع ہو گئے ہیں ایسی ڈسکشن میں, اس پہ نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے نہ میں اگلے سوالوں کو ٹائملی ایڈریس کر سکا ہوں. تو ریلیونٹ سوال کریں. اب جو چیزیں آپ ڈسکس کر چکے ہیں اس کا سوال ہم نے سوال اس پہ آنا تھا. چلیں جی, ڈیفیشنسیز اس کی کیا ہیں؟ سب سے پہلے میڈیم آف انسٹرکشن. اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش رکھا گیا ہے. بچوں کو چھوڑ دیں, ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کا بھی یہ لیول نہیں ہے. پرائمری لیول پہ چونکہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمارے ٹیچرز کو بھی انگلش میں ایشوز ہیں. جو ٹیچر 30 سال سے ایک اردو میں ایک چیز, ایک کنٹینٹ کو پڑھا رہا ہے, اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس کو کیسے اردو سے انگلش پہ شفٹ ہو اور بچے کو پڑھائے. بچوں کے لیے بھی پرابلمز ہیں, کیونکہ انگلش ایک سیکنڈ لینگویج ہے. ہماری مدر ٹنگ جو ہے وہ پنجابی, پشتو, سرائکی, سندھی ایٹسیٹرا, بلوچی ہے. لیکن ہماری جو نیشنل لینگویج یا فرسٹ لینگویج ہے وہ اردو ہے, اور انگلش ہماری سیکنڈ لینگویج ہے. تو ہم مدر ٹنگ کو چھوڑ کے, فرسٹ لینگویج کو چھوڑ کے سیکنڈ لینگویج پہ ڈائریکٹ چلے گئے. تو یہ میڈیم آف انسٹرکشن میں پرابلم ہے. اس کو ہم بہت ہی سمپل وے میں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا نیشنل کریکولم ہماری نیشنل زبان میں نہیں ہے. یہ اس کا سب سے فرسٹ چیلنج یا پرابلم ہے. اچھا, ڈائیورسٹی آف پروونسز از اگنورڈ. جی سو سوری سر, آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, لیکن سر میں نے ابھی دیکھے the news say that the regional language and mother tongues can be used at early stages but have to be upgraded to English in higher grades. سر اس لیے مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ مدر ٹنگ کا تھا. سنگل نیشنل کریکولم آپ PCTB کی یا کسی اور پروونس کی بکس دیکھ لیں, وہ ساری کی ساری انگلش میں ہیں, ٹھیک ہے. میڈیم آف انسٹرکشن اس میں انگلش یوز کیا گیا ہے. یہ 100% شور شارٹ کلیئر کٹ. جب آپ کے پاس بکس ہی انگلش میں ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مدر ٹنگ میں پڑھایا جائے اور یا اس کو اردو میں پڑھایا جائے؟ جب ایک کنٹینٹ آپ انگلش میں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اردو میں پڑھائیں, اسیسمنٹ آپ انگلش میں کریں گے, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ یہ کہیں ساتھ. آپ نے شاید کسی ویب سائٹ سے دیکھا ہوگا, لیکن آفیشیلی یہ انگلش میں ہی آیا ہے اس کا سارا کریکولم, اور یہ اس کا پہلا
پرابلم بھی ہے. نیکسٹ ہے ڈائیورسٹی آف پروونسز از اگنورڈ. ہمارے 4 صوبے ہیں, ہر صوبے کی کلچر اپنا ہے, بیسک نیڈز اپنی ہیں, اس کو اگنور کیا گیا ہے. ٹیچر ہمارے پاس ایز پر نیڈ اویلیبل نہیں ہے, ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے وہ پراپر نہیں کی گئی. اسی طرح جو نیشنل انٹیگریشن ہے, جو ایشوز چل رہے تھے ہمارے صوبوں کے آپس میں اختلافات, وہ بھی ختم نہیں کیے گیا. اس میں جو کورس کانٹینٹ ہے وہ بچے کی جو پرائمری لیول پہ ہے وہ بچے کی ایج اپروپریٹ نہیں ہے. اگر آپ کلاس 1 کا دیکھیں تو اب اس میں گرامر سکھائی گئی ہے, انگلش کی گرامر کلاس 1 کے بچے کو, تو ایج اپروپریٹ کنٹینٹ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ ہے, سندھ پروونس نے پرائمری لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے ریجیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کیا بھی نہیں ہے. جو ایکویلٹی بیسڈ آبجیکٹیوز ہیں یہ اچیو نہیں کر سکتا سنگل نیشنل کریکولم, میڈیم آف انسٹرکشن کی وجہ سے, ڈائیورسٹی کی وجہ سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پرائیویٹ چینز ہیں انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنے سے ریفیوز کیا ہے اور انہوں نے اپنا کریکولم لانچ کیا ہے. ٹیچنگ ایڈز اس کے لیے پراپر نہیں پرووائڈ کی گئی اور ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ پراپرلی مینیج نہیں کی گئی. آن لائن ٹریننگز کرائی گئی ہیں اس کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے. اب دیکھیں آپ گریڈ 1 سے لے کر 5 تک کریکولم کو چینج کر رہے ہیں اور اس پہ صرف 3 دن کی یعنی ٹوٹل 6 آورس کی 6 to 7 آورس کی آپ ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ایک آپ جو ہے کورس سارا چینج کر رہے ہیں اسی سے لے کر 5 تک, اور اس پہ 3 دن کی ٹریننگ وہ بھی آن لائن, اور ایک سبجیکٹ کی آپ 1 گھنٹے کی ٹریننگ آپ دے رہے ہیں. تو بلکہ ایک دن کی تھی, ایک سبجیکٹ کی 1 دن کی ٹریننگ تھی 4 سے 5 گھنٹے کی. تو ٹریننگ جو ہے وہ جو پراپر مینیج کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. یہ اس کے کچھ سنگل نیشنل کریکولم کے ہمارے پرابلم ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے وائی وی کنڈکٹ ہسٹوریکل ریسرچ. ہسٹوریکل ریسرچ ہم کیوں کنڈکٹ کرتے ہیں؟ ہسٹوریکل ریسرچ ہوتی ہے پاسٹ ایونٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. یعنی اگر اس کی ڈیفینیشن پوچھی جائے تو واٹ از ہسٹوریکل ریسرچ؟ ٹو انویسٹیگیٹ اور ٹو اسٹڈی دا پاسٹ ایونٹ, وہ ایونٹس جو گزر چکے ہیں یا جو ہمارے علم میں ہیں اور گزر چکے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ ہڈن فارم میں ہیں, یعنی ان کی کچھ انویسٹیگیشن ابھی کرنا باقی ہے, تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم ہسٹوریکل ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے, یعنی وائی وی کنڈکٹ, اس میں ہم میئر کرتے ہیں ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو. واٹ از مینڈ بائی ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی؟ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی دیکھیں اگر فرض کریں یہ ارطغرل ڈرامہ ہے یا کوئی بھی ہم دیکھ لیں کوئی ہسٹری کا کوئی بھی ایونٹ, تو وہ جو ایونٹ جس نے ریکارڈ کیا ہے, جو لکھنے والا تھا, کیا وہ باعث تو نہیں تھا؟ مثلا آج اگر میں بات کروں, میں عمران خان کے اوپر کوئی تاریخ کی کتاب کو لکھتا ہوں, وہ تاریخ میں فرض کریں چھپ جاتی ہے, فرض کریں. اب دیکھیں ہو سکتا ہے میری افیلیشن عمران خان کے ساتھ, ہو سکتا ہے میری نہ ہو, تو کیا وہ بندہ باعث تو نہیں تھا؟ جو رائٹر تھا وہ باعث تو نہیں تھا؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ویلیڈیٹی کے اندر. اس طرح ریلائبلٹی میں دیکھتے ہیں کہ اب جو اس نے لکھا تھا کیا وہی ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے. جیسے آپ دیکھیں نا قرآن مجید جو اس وقت لکھا گیا پتھروں پہ, آج وہی ہمارے پاس موجود ہے. اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, قرآن مجید کا ایک حرف ایک زیر زبر کا فرق آپ کو نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی اوریجنل ڈاکومنٹ ہمارے پاس ریلیا یا ریلکس جسے ہم کہتے ہیں وہی موجود ہے آج تک. ٹھیک ہے. اب تورات زبور انجیل کی اگر آپ بات کریں تو الٹا نہیں ہو گیا جی سر, یہ الٹا نہیں ہو گیا؟ ویلیڈیٹی میں چیک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور ریلائبلٹی میں بائسنس اینڈ اس کا ڈیوریشن دیکھا جاتا ہے کتنے عرصے بعد لکھا. ویلیڈیٹی میں ایک رائٹر دیکھا جاتا ہے. جی سر یہ ایسا نہیں ہے کہ ویلیڈیٹی میں ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں اور ریلائبلٹی میں آتھر اس کی لیکن جو انٹرنل جی پلیز سر آپ نے شاید مسٹیکنلی انٹرچینج کر دیا ہے. سر جو ریلائبلٹی ہے اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ریسرچر کہیں باعث تو نہیں تھا, اور ویلیڈیٹی میں ہم ڈاکومنٹس کی اوریجنلٹی چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹرو ہیں کہ نہیں, وہ وہی ڈاکومنٹ. بالکل سوری, ایسے ہی تھا. جو ایک جو رائٹر ہے اس کی بائسنس دیکھی جاتی ہے ریلائبلٹی میں, اور ویلیڈیٹی میں یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ تھا کیا وہ اوریجنل ہے, اصل فارم میں موجود ہے. جیسے میں اس کی ایگزامپل دے رہا تھا,
تورات زبور انجیل کی، کہ اب وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، وہ چینج ہو چکے ہیں. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. تو جو رائٹر تھا اب اس کی بائسنس جو دیکھی جاتی ہے وہ ریلائبلٹی میں، اور جو ڈاکومنٹ دیکھا جاتا ہے کیا یہ اوریجنل ہے، اپنی اصل فارم میں موجود ہے. تو یہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے اس پہ دو طرح کے کرٹیسزم بھی ہوتے ہیں، آگے جا کے بات ہوگی. یہ ہم ہسٹوریکل ریسرچ اس پرپز کے لیے یعنی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. واٹ از لیسن پلاننگ؟ لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے، کوئی بتانا چاہے؟ جی واٹ از مین بائی لیسن پلان؟ جی سر میں بتاؤں؟ سر جی ایسا ڈیسائیڈ کرتے ہیں when, what and how to teach. جی کوئی لیسن پلاننگ کی ڈیفینیشن بتا دے. Plan of action that what and how to teach the student. پلان آف ایکشن what, when and how to teach اس کا لیسن پلان. جی اس کو ہم پلان آف ایکشن کہتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیٹیل ڈسکرپشن آف کورس آف انسٹرکشن فار اے لیسن. ایک ٹیچر نے جو انسٹرکشن دینی ہے اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے ٹیچر کے پاس، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں، اسیسمنٹ میں کیسے کروں گا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیسن پلاننگ کہتے ہیں. ڈیٹیل ڈسکرپشن آف کورس آف انسٹرکشن آف اے لیسن یا فار اے لیسن. اور دوسرا ہے کہ پلان آف ایکشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں سمپل ورڈز میں. جی یہ لیسن پلاننگ ہے. اب لیسن پلاننگ کے ہمارے ہاں کتنے سٹیپس فالو کیے جاتے ہیں؟ چونکہ ہم آپ میں سے جو اسکول لیول پہ ٹیچر ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو قائد پنجاب کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہیں، وہ بھی ہم ان کو ڈسکس کریں گے. نیکسٹ شاید کویسچن بھی ہوگا اس پہ، تو وہاں جا کے کویسچن ہے واٹ آر دا 3 P's 4 P's اینڈ 5 E's آف لیسن. یہ بیسیکلی 3 ڈفرینٹ کویسچن ہیں. یہ مجھ سے بھی ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا 3 P's کا. 3 P's 4 P's اینڈ 5 E's یہ 3 ڈفرینٹ سوال ہیں، ایک ہی جگہ میں نے ان کو لکھا ہوا ہے. 3 P's آف لیسن پریپریشن، پریزنٹیشن اینڈ پریکٹس، یا کہیں پہ آپ کو ملے گا پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن. پریپریشن، پریزنٹیشن اینڈ پریکٹس، یا پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن. اچھا 4 P's کون سے ہوتے ہیں؟ پریپریشن، پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن. اس میں ایک کا اضافہ کر لیں آپ. پریپریشن، پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن، یہ 4 P's ہیں لیسن کے. 3 P's پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن. اسی طرح جو 5 E's ہیں ان میں سب سے پہلے ہے انگیج، پھر ایکسپلور، ایکسپلین، الیبوریٹ اینڈ ایویلویٹ. انگیج، بچے کو انگیج کریں. ایکسپلور یعنی اس کو ریڈی کریں. ایکسپلور اس کو آبجیکٹیوز بتائیں، اس کا جو پریویس نالج ہے وہ چیک کریں. دین ایکسپلین کریں. پھر ایلیبوریٹ کریں، ایگزامپلس اس کی دیں. اینڈ ایویلویٹ اس کو جسٹیفائی کریں یا اس کی اسیسمنٹ کریں. اور سر جی آخری کیا ہے؟ ایویلویٹ. جی نیکسٹ کویسچن ہے ڈیفائن لرننگ لمٹس. واٹ از مین بائی لرننگ لمٹس؟ جی کوئی بتانا چاہے لرننگ لمٹ کیا ہوتی ہے؟ capacity of the learning is different from individual to individual. کہ ہر کسی کی جو لمٹ ہوتی ہے نا، جو کیپیسٹی ہوتی ہے لرننگ کی، وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. جی ہر انڈیویجول کی لرننگ کی جو لرننگ کا پوٹینشیل ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی زیادہ اچھی طرح چیزیں پک کرتا ہے، کوئی ٹائم لیتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہم اس کو لرننگ ڈیفیکلٹیز بھی کہہ سکتے ہیں. لمٹس آف لرننگ کا مطلب ہوتا ہے ایٹیٹیوڈز آف ونز پاور ٹو ڈو سرٹن ورک. کوئی اسپیسیفک ٹاسک سیکھنے سمجھنے کے لیے ایک انڈیویجول کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی لرننگ لمٹس کہتے ہیں. ڈفرینٹ جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں یا لرننگ جیسے ریڈنگ میں کوئی پرابلم ہے، رائٹنگ میں بچے کو پرابلم ہے، فوکس میں پرابلم ہے، بولنے میں پرابلم ہے، میمورائزیشن میں پرابلم ہے، یہ ایک انڈیویجول کی، یا پارٹیسپیشن میں گروپ ورک میں پارٹیسپیٹ کرنے میں پرابلم ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ لرننگ لمٹس ہوتی ہیں انڈیویجولس کی. نیکسٹ کویسچن ہے جو لمٹس ہیں ان کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لیول ہوتا ہے جہاں پہ اگر ہم ان کو لرن بھی کروانا چاہیں کوئی چیز تو وہ لرن نہیں کر سکتے. مطلب ابھی ان کی میچورٹی لیول اتنی انہینس نہیں ہوئی ہوتی کہ جو چیز ہم اگر ان کو لرن کروانا. میچورٹی لیول کے ساتھ ساتھ ہم بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں
ان کی جو میڈیکل کوئی پرابلمز ہیں، مثلاً ایک بچہ بول نہیں سکتا، اسٹٹرنگ کا پرابلم ہے، توتلا پن جسے ہم کہتے ہیں، ایک بچے کا ویژن کا پرابلم ہے، وہ چیز اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا، اس کو دیکھنے میں مسئلہ ہے، اس کی آئی سائٹ کا ایشو ہے، کسی کو سننے میں مسئلہ ہے، کسی کو موومنٹ میں پرابلم ہے، تو یہ ڈفرینٹ لمٹس ہوتی ہیں. سر ایک کوشچن ہے، پہلے اس کا جواب میں دے دوں پلیز. یہ ڈفرینٹ جو ہے ڈیفیکلٹیز یا لمٹس ہوتی ہیں ہر انڈیویجول کی، انڈیویجول ٹو انڈیویجول یہ ویری کر سکتی ہیں. اب جو ہم بات کرتے ہیں نا میچورٹی کی، کہ ایک بچہ ہم اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھ نہیں سکتا. اب دیکھیں جب ایک یہی ہم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جب پڑھیں گے آگے جا کے کہیں کوسچن آئے گا واٹ از مین بائی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور یہ ٹیچر کے لیے جاننا کیوں ضروری ہوتی ہے. ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے میرے بچے کا مینٹل لیول یا اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے کس لیول پہ یہ موجود ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اب جب وہ اس کو پتہ ہوگا بیسک اس کی جو نیڈز ہیں اسٹوڈنٹ کی، تو اس کے اکارڈنگ ہی وہ اس کو ٹیچ کرے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ چھٹی کلاس کے بچے کو سیلف ایکچولائزیشن کا کانسیپٹ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہو تو اوبویسلی اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پائے گا. ایک تیسری کلاس کے بچے کو آپ اپلیکیشن یا ایویلویشن سمجھا رہے ہوں کہ کسی بھی چیز کو ایویلویٹ آپ نے کیسے کرنا ہے، اوبویسلی وہ نہیں کر پائے گا، اس کو تو ابھی لینگویج ہی نہیں آتی پوری طرح سے. تو یہ لرننگ لمٹ میں آ سکتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی ہوتا ہے سیکنڈری ٹو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فیکٹر ہے کہ ایک انڈیویجول کی گروتھ یا ڈیولپمنٹ کس لیول کی، اور ٹیچر کو یہ چیز جاننا اس لیے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ میرے بچے کا لیول یہ ہے اور اس لیے یہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا. ایک یہ ہے کہ آپ کا وے آف ٹیچنگ اتنا اچھا، سوال آپ سے اسی سوال کو یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک آپ پڑھا رہے ہیں، ایک جو کلاس ہے آپ کی وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، واٹ ول یو ڈو؟ آپ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے، پریشر ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ آپ سمپلی اپنا وے آف ٹیچنگ چینج کریں گے، آپ اپنا میتھڈ آف ٹیچنگ شفٹ کریں گے، موڈیفائی کریں گے کہ بھائی اس سے نہیں بچوں کو سمجھ آ رہی. اب یہ جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ ٹیچنگ میتھڈ کا ایشو ہے، کیونکہ ہم نے تو پہلے سے کریکولم جو ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ بچے کی ایج کے اپروپریٹ کیا ہوا ہے. چھٹی کلاس کا جو بچہ ہے، چھٹی گریڈ کا، 6 گریڈ کا، تو اس کی ایج کے اکارڈنگ کریکولم سیٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اب اس طرح کے اگر مسائل آ رہے ہیں کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہاں پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ٹیچر کی ٹیچنگ افیکٹو نہیں ہے. جی سیرش اب کویسچن پوچھیے اپنے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو سوشل ڈسپیرٹیز کے ایشوز آتے ہیں کیا وہ بھی لرننگ لمٹ میں ہے؟ جیسے کہ ایک بچہ بیکورڈ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے یا وہ اردو یا انگلش پڑھنا بولنا نہیں جانتا اور وہ آگے کنٹینٹ کو سمجھ نہیں پا رہا. جی بالکل، یہ لینگویج کا پرابلم ہے نا. اب ایک بچے کو لینگویج پہ کمانڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک سرائکی کلچر یا پنجابی کلچر کا بچہ جس نے پچھلے 3 یا 4 سال میں صرف پنجابی ہی سنی اور بولی ہے، اب جیسے ہی وہ بچہ ای سی میں آتا ہے، آپ کے پاس ایک کلاس 1 میں آتا ہے، آپ اس سے انگلش میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، انگلش کا کنٹینٹ آپ اس کو انگلش میں پڑھانا شروع کر دیں گے، بچہ نہیں پڑھ سکے گا. اس کو آپ نے ٹریک پہ لے کے آنا ہے، تو یہ بھی اس کی لرننگ لمٹس میں آ سکتا ہے. جی کسی اور کا سوال یہاں تک؟ جی پلیز. Sir, we should move forward. Thank you. جی نیکسٹ کویسچن ہے when national conference for single national curriculum phase 1 was held. یہ 11 سے 14 فروری 2020 کو ہوئی تھی، جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے. یہ 46 ممبر تھے. نیشنل کریکولم کونسل NCC ایک اسٹیبلش ہوئی تھی. NCC کے 46 ممبر ہیں نیشنل کریکولم کونسل کے. یہ 2014 میں بنائی گئی تھی. اس میں وفاقی وزیر تعلیم، صوبائی وزرائے تعلیم، دینی مدارس کے ہیڈ، آرمی، ایئر فورس، نیوی کے اداروں کے ہیڈ، پرائیویٹ اداروں کے ہیڈ، یہ سارے لوگ شامل تھے، ٹھیک ہے. کریکولم ڈیزائن جب یہ ہو رہا تھا تو ان کی مشاورت سے نیا کریکولم لانچ کرنے کے لیے، امینڈمنٹس کرنے کے لیے چاروں صوبوں کے لوگ موجود تھے. 11 سے 14 فیب 2020 کو یہ کنڈکٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی اس سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر کام ہوا تھا. اس کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں یہ ہم آگے جا کے کہیں دیکھیں گے. ہاؤ کین یو منیمائز ایبسنٹیزم ان یور کلاس؟ آپ اپنی کلاس میں ایبسنٹیزم کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں؟ سب سے کون بتائے گا؟ جی اس کا آسان جواب ہے، کوئی بتانا چاہے؟ والدین سے میٹنگ کریں گے، ٹیچر اسٹوڈنٹ ریپو ہونی چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ کوئی پلیز. جی وہی جو ریوارڈ وغیرہ دیا جائے ریوارڈ، وہی بچوں کو جو پریزنٹ رہتے ہوں، جن کی ڈیڈیکیشن سی ہو.
جی کل میں نے بتایا تھا سر اس میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو موٹیویشن پہلے تو ہمیں جو نا ریزن فائنڈ کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ایبسینٹ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ ریزن فائنڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹیچر جو ہے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ان کو موٹیویشنز پرووائڈ کی جائیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کے لیے کوئی ایوارڈ وغیرہ کلاس میں رکھا جائے. یہ بھی ہم سینٹریز کو کم کرنے میں ہمارے ہیلپ کرتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو ریزن کہ جو ہمیں ریزن اس کی پتہ چلے اس کی ریزن کی بیس پہ جو ہے وہ ہم کوئی بھی اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں سینٹریز کو کم کرنے کے لیے. سب سے پہلے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کریٹ کنڈوسو اسکول انوائرمنٹ, چائلڈ فرینڈلی اسکول انوائرمنٹ, انٹریکٹیو اسکول انوائرمنٹ, کانٹیکٹ ود دا پیرنٹس, انوالومنٹ آف اسکول کونسل یا اسکول کمیونٹی. اور اس کے علاوہ موٹیویٹنگ دا اسٹوڈنٹس. آپ کا جو کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے پرابلمس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. کارپورل مینجمنٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ریوارڈ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس, گیمز, کوئز شوز, کلر ڈیز, فیسٹیولز چھوٹے چھوٹے یہ اسکول میں ارینج کیے جانے چاہیے. تو ان چیزوں سے آپ کا جو بچہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں ایبسنٹیزم سے آپ اس کو بچا سکتے ہیں. اچھا اگر ہم کلاس کی بات کریں نا اسپیسیفکلی, تو سب سے پہلے آپ کا کلاس روم کنڈوسیو ہونی چاہیے. یعنی کلاس روم ویل اکوپڈ ہو, لرنر سینٹرڈ ہو, ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ ہو, کارپورل پنشمنٹ بالکل نہ ہو, بچے کے پرابلمس کو ایڈریس کیا جا رہا ہو, بچے پہ ورک لوڈ اتنا ہی دیا جا رہا ہو جتنا بچہ اس کو کر سکتا ہو. ٹھیک ہے. اور پیرنٹ سے کانٹیکٹ ہے اور اسکول کونسل کے ممبران سے بھی کانٹیکٹ اس میں آ سکتا ہے. جی نیکسٹ کویسچن ہے ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی آر انٹر ڈیپینڈنٹ اور ناٹ. جی کیا ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے؟ جی بالکل انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. وداؤٹ ویلیڈیٹی دیر از نو ریلائبلٹی, دیر از نو ویلیڈیٹی. ریلائبل میئرمنٹ از ناٹ آلویز ویلڈ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلائبل جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویلڈ ہو یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی مثلا آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا نا, ہو سکتا ہے اس کے سکورز 1 2 3 ڈفرینٹ سکولز میں انسٹیٹیوٹس میں سملر آئیں, لیکن وہ جو جن آبجیکٹیوز کے لیے بنایا گیا ہو سکتا ہے وہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو نہ کر رہا ہو. تو ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں؟ اب ویلیڈیٹی کس کو کہتے ہیں؟ ویلیڈیٹی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہا ہو جس کے لیے آپ نے کنسٹرکٹ کیا ٹیسٹ کو, تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ویلڈ کہلائے گا. اور اگر ریلائبلٹی کیا ہے؟ آپ کے سکورز کی کنسسٹنسی کو کہتے ہیں. جی جو ایک ویلڈ میئرمنٹ ہوتی ہے نارملی ریلائبل ہوتی ہے. یہ سمپل جواب ہے اس کا کہ ویلڈ میئرمنٹ از جنرلی ریلائبل میئرمنٹ. یعنی اگر ایک ٹیسٹ ویلڈ ہے تو وہ ریلائبل بھی ہوگا, لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ریلائبل ٹیسٹ ویلڈ بھی ہو. ٹھیک ہے سر. یہ جو فیس ویلیڈیٹی ہے آپ اس کو سمپل ویلیڈیٹی بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں ایک ہی چیز ہے. دیکھیں ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. فیسڈ ویلیڈیٹی بالکل سمپل ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک جو ایگزامینر ہے وہ انالسٹ ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے دکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اوکے ہے. اٹ از کالڈ فیس ویلیڈیٹی. یعنی ایک بندہ پہلی فرسٹ سائٹ پہ ہی بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ فیس ویلیڈیٹی کہلاتی ہے. ایسی ایجوکیشن شوڈ بی, نیکسٹ کویسچن ہے, شوڈ بی پرووائڈیڈ ایٹ ہوم اکارڈنگ ٹو اسلامک فلاسفی بٹ ماڈرن concept for ECC education is pre-primary school. How will you justify it in Islamic context? جی اسلامک کانٹیکسٹ میں ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ایسی ایجوکیشن سوال ہے. ایسی ایجوکیشن اسلامک اسکول آف تھاٹ کے نزدیک جو پرائمری ایجوکیشن ہے یہ گھر پہ دی جانی چاہیے 7 سال تک. ماڈرن کنسیپٹ کہتا ہے کہ نہیں بھائی پرائمری ایسی اسکول ہونے چاہیے. کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب؟ سر پیرنٹس جو ہیں نا وہ ورکنگ ہیں زیادہ تر, اور وہ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے, جس طرح سے پہلے نانی دادی اور جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, وہ بچوں کو مورل ویلیوز
سے انریچ کرتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے. تو اب اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے. تو اور بچوں کے لیے وہ موبائل یا کوئی اس طرح سے ان کو گائیڈنس بھی نہیں پیرنٹس پرووائڈ کر سکتے. آیا ہوتی ہے گھر پہ یا کوئی کیئر گیور ٹائپ بندہ ہوتا ہے جو خود بھی لٹریٹ نہیں ہوتا تو بچوں کو بتا نہیں سکتا. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہم اسکول میں آج کی ڈیمانڈس کے اکارڈنگ کے پیرنٹس اگر ورکنگ ہیں تو بہتر ہے کہ پھر بچوں کو کوئی اسکول یا ایسے انسٹیٹیوشن میں بھیج دیا جائے جہاں پہ ان کی ایج اپروپریٹ لرننگ ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کیا جائے. According to National Economic Survey Report of Pakistan 2021-22 کا سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کا موجودہ لٹریسی ریٹ 62.8 ہے، 62.8 ہے. اس میں میل کا جو ریٹ ہے وہ 73.4 اور فیمیل کا 51.9 ہے. اور اس میں اگر ہم رورل کی بات کریں تو رورل کا 54% ہے، یعنی ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز سے بلونگ کرتی ہے اور رورل ایریاز کا لٹریسی ریٹ 54% ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 54% فگر بتا رہا ہے کہ پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. دوسرا، جب ہم بات کریں کہ فیمیل کی لٹریسی ریٹ کی تو وہ مزید ڈراپ ہو جاتا ہے، مزید کم ہوتا ہے. یہ ایک ریزن ہے پیرنٹس کا الٹریٹ ہونا. دوسرا یہ ہے کہ رورل ایریاز کی ہم بات کریں کہ وہاں پہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے فیلڈ ورک کرنا ہوتا ہے، وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو ٹائم دے سکیں. تیسرے نمبر پہ ہماری جو مدرز ہوتی ہیں وہ بھی جو میل پیرنٹ ہیں ان کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں. اپنی جو فیلڈ ورک ہے یا ہمارے معاشی حالات اتنے کمزور ہیں کہ والدین جو ہے وہ اپنے فیلڈ ورک میں یا جو بھی ان کی کوئی ہے انکم کے ریسورسز جہاں پہ ان کی انگیجمنٹس ہیں تو وہ وہاں پہ صبح سے لے کر شام تک مصروف ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے بچوں کو جو پراپر وہ ٹائم ہی نہیں دے سکتے. اور دوسرا وہ الٹریٹ ہیں، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ڈے کیئر سینٹر یا EC جو اسکول ہے یہ اسٹیبلش ہونے چاہیے تاکہ یہ جو بچے جو بیسک ایجوکیشن سے بھی محروم ہو جاتے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ یہ اپرچونٹی EC اسکول میں مہیا کی جا سکے. یہ اس کا جو ہے وہ آنسر ہے. نیکسٹ کویسچن ہے سر ولیج ایریاز میں فیملی سائز بھی بچوں کا فیملی کا زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی، کہ ایک فیملی کے اندر کوئی 8 سے 10 بچے ہوتے ہیں تو ان کو اپروپریٹلی مدر یا فیملی اتنی ٹینشن دے ہی نہیں پاتی. سب سے چھوٹا بچہ زیادہ اگنور ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ واقعی یہ ایشوز اور زیادہ ہوتے ہیں. اور دیہاتوں میں خیر سے بچے بھی پھر درجنوں کے حساب سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. واٹ از بیہیویئر ماڈیفیکیشن، واٹ آر اٹس ٹائپس، واٹ از مین بائی بیہیویئر ماڈیفیکیشن. بیہیویئر ماڈیفیکیشن کہتے ہیں کسی بھی بچے کا جو بیہیویئر ہے کلاس کے اندر، یعنی وہ اکارڈنگ ٹو سیٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ایک بچے کا بیہیویئر اکارڈنگ ٹو نارمز یا رولز نہیں ہے تو اس کے اندر جو تبدیلی امینڈمنٹ لائی جاتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر ماڈیفیکیشن. اب بیہیویئر ماڈیفیکیشن میں جو کلاس روم میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے کہ ہم بچے کا اگر کوئی چھوٹا موٹا اس نے کوئی مسٹیک کی ہے تو اگنورنگ بیہیویئر آل ٹوگیدر، ہم اس بیہیویئر کو ٹوٹلی کیا کر دیتے ہیں، ٹیچر اگنور کر جائے تاکہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کو سمجھ جائے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں دوبارہ نہ کروں. یا پھر اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سچویشن سے کلاس روم سے آؤٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹائم آؤٹ کہتے ہیں، یعنی کلاس سے بچے کو باہر کر دینا. ایکسٹنکشن ہے بیہیویئر کو اگنور کرنا. ماڈلنگ ہے کہ ٹیچر جو ہے رول ماڈل بنے. کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو وہاں پہ وہ ایسی ایگزامپلس پریزنٹ کرے وربلی پریکٹیکلی کہ وہ بچہ انڈرسٹینڈ کر جائے کہ یار واقعی میں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے. مثلا کسی بچے نے شرارت کی ہے تو وہ کلاس روم کے آداب کے اوپر تھوڑی سی کوئی بات جو ہے وہ ایز اے رول ماڈل کر دے. اس کے علاوہ بچہ زیادہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، آپ اس سے کویسچنز کر سکتے ہیں، اس کو ایڈیشنل ٹاسک دیا جا سکتا ہے، زیادہ ٹاسک دے کے تاکہ وہ انگیج رہے. اب بھی اگر بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھیے، یعنی کوئی بچہ پیچھے سے شرارت کر رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ رک نہیں رہا تو آپ اس بچے کو سوال کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بچہ کلاس میں سب سے اچھا ریسپانس یہ بچہ دے گا،
تو اب اس کو جو ہے وہ اپنے سر کی پڑ جائے گی. تو یہ بھی آپ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کی سیٹنگ پلیس چینج کر سکتے ہیں. آپ اگر وہ ایکسٹریم کیس ہے یعنی وہ بدتمیزی کر جاتا ہے ٹیچر کے ساتھ, تو آپ اب تھرو ہیڈ ٹیچر اس کے پیرنٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ہماری بیہیویئر موڈیفیکیشن کی ٹیکنیکس ہیں. لاسٹ کویسچن ہے جی آج کا. مینجمنٹ کی نہیں ہے ٹیکنیکس جو آپ نے ابھی بتائی ہیں. بیہیویئر موڈیفیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بچے کا جو بیہیویئر ہے اس کو ہم نے کیسے موڈیفائی کرنا ہے. لیکن جو آپ بتائیے یہ تو کلاس مینجمنٹ میں رہتی ہے. تو کلاس میں بھی بچے کا جو موڈیفیکیشن اور کلاس مینجمنٹ, دیکھیں جو کلاس روم میں مینیج کیا جاتا ہے ان چیزوں کو, کلاس روم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کلاس روم کا ڈسپلن کیسے کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. بیہیویئر موڈیفیکیشن کیا ہے؟ بیہیویئر موڈیفیکیشن انڈیویجول لیول کا پرابلم ہے. کلاس روم مینجمنٹ گروپ لیول کا پرابلم ہے. وہ آپ نے پورے کلاس کو مینیج یا ڈسپلن کیسے مینٹین رکھنا ہے. بیہیویئر موڈیفیکیشن میں ہم ایک انڈیویجول کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول کنٹرول میں نہیں ہے یا وہ شرارتیں ایسی کر رہا ہے, تو اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی ہے. تو ویسے اسی طرح ہی ہم مینیج ہی کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم ایک بچے کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ ہم کلاس کی بات کرتے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ میں ہم کلاس کے نارمز, پوری کلاس کی سیٹنگ ارینجمنٹ, اور اس کے علاوہ لیکن اگر آپ نکال دیں تو یہ اس کے بیہیویئر کو الٹا خراب کرنے والی بات ہے. نہیں, کیوں خراب کرنے والی کیوں بات؟ ایک بچہ غلطی کر رہا ہے, آپ اس کو کلاس میں اور اس کو بالکل فری ہینڈ دیں گے تو اور زیادہ شرارتیں کرے گا. اس کو سر میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہوں گا. جی یہ جو ایک سیکنڈ پلیز, یہ جو ہے نا کلاس روم سے 10 منٹ کے لیے نکالنا, میری بات سن لیں پلیز, پھر آپ کی بات میں سنتا ہوں. کہ یہ پازیٹیو پنشمنٹ اس کو کہا جاتا ہے, یاد رکھیے گا. کلاس روم سے 10 منٹ کے لیے بچے کو باہر بھیجنا, یا 10 منٹ کے لیے آپ اس بچے کو کلاس میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ 10 منٹ اسٹینڈ اپ کریں, کھڑے رہیں آپ کلاس میں, اس کو پازیٹیو پنشمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ تاکہ بچہ وہ غلطی دوبارہ نہ کرے. جی ہمایوں. سر میں بالکل یہی بات کرنے لگا تھا, بھائی کا یہ جو آنسر کرنے لگا تھا کہ یہ جو پنشمنٹ اور ری انفورسمنٹ ہے وہ دی اسی لیے جاتی ہے کہ جو ان کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہیں, جو بیہیوز ہیں, ان کو جو ہے وہ یا تو ڈسکریج کیا جائے یا پازیٹیو بیہیو کو اسٹرینتھن کیا جائے. تو یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی ہے, یہ پنشمنٹ میں ان کا جو بیہیو تھا, ورسک بیہیو تھا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے یہ ٹائم آؤٹ کا ہی جو کانسیپٹ یوز ہوتا ہے اور آئسولیٹ کیا جاتا ہے بچے کو, اور ایسا ہی نارمل پریکٹس میں چلتا ہے. جی لاسٹ کویسچن ہے, واٹ از ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری. ایک انٹرویو میں مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا. جی یہ میں نے اپنے اس انٹرویو سے یہاں پہ ایڈ کیا. جی لاسٹ کویسچن ہے, کون بتائے گا؟ process of teaching school, colleges or universities to improve knowledge and develop skills. جی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے, ریپیٹ کر دیں. Process of teaching, learning and training in school, colleges or universities to improve knowledge and develop skills. کہاں سے پڑھی تھی یہ ڈیفینیشن؟ جی یہ کہاں سے پڑھی تھی ڈیفینیشن؟ خود سے بنائی ہے. نہیں آپ نے تھوڑی بنائی ہے, یہ تو آکسفورڈ ڈکشنری کی ہے. سر یہ کنفائز, جی سر یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. تھینک یو. جی یہ آج کے سوال تھے. کل انشاءاللہ کلاس آپ کی ہوگی اور ڈبل کلاس ہوگی کل. کوشش میں ٹائمنگ کل ارلی مارننگ آپ سے شیئر کروں گا اپنی اویلیبلٹی دیکھ کے. کل انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جتنے میکسیمم کویسچن کل ہو سکیں گے ان کو ایڈریس کریں گے. کل کی جو ٹائمنگ ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ میں ارلی مارننگ آپ سے شیئر کر دوں گا. جو بھی ٹائم میرے پاس اویلیبل ہوگا میں آپ کو 3-4 گھنٹے پہلے انفارم کر دوں گا انشاءاللہ. جی سر وہ سجیشن یہ تھی کہ اگر ہم ان کوسچنس کو بہت پریسائز لیں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بھی بالکل ختم ہو چکا ہے اور ان کے پاس بھی کم ہی ہوگا, اور یہ ان ڈیٹیل ڈیپتھ میں یہ جو ریگولر کلاس ہے اس کے اندر ایشوز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ میں تو اسٹریٹ فارورڈ آنسر کر رہا ہوتا ہوں, آپ کی طرف سے کویسچن آتے ہیں, پھر صاف ظاہر ہے اب بندہ جواب نہ دے تو اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ میری بات اگنور کی گئی, اب جواب دیں, تو صاف ظاہر ہے پھر اس کو جسٹیفائی کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے, چیزوں کو سمجھانے میں, یہ ایشوز تو رہیں گے. سر آپ
کروا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. پریسائز بھی نہیں ہونا چاہیے سر. مطلب جتنا آپ نے آج کروایا اور آپ خود کروا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اب بھی جو ہے انشاءاللہ 1-2 دن تک مزید بھی سپیڈ اپ ہو جائے گا. ہاں تھوڑا ٹائم ویسے لگے گا. اسٹارٹنگ بھی ہے اور میری کیا جن بہت میلز کا اچھا 15 سے اور پہلے انٹرویو ہے, اب ان کا تو مسئلہ واقعی ہے, لیکن جن کا 15 کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم بہت حد تک اپنے یہ کویسچن کور کر لیں گے. اور میرا انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جس سے بھی جتنے بھی سوال پوچھے جائیں گے, یہ جو ہم پورشن کور کر رہے ہیں 80% آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کویسچن اس میں سے باہر سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن مطلب یہ ہے کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. جی کہاں پہ انٹرویو سر میں جی سر میلز کا انٹرویو جو ہے وہ 12, 13 اور 14 کو ہے. میلز کا انٹرویو لاہور کے اندر. آپ کا اسکیجول آ گیا؟ ہاں جی 14 تک اسکیجول آ چکا ہے. جی آپ کا کب ہے ہمایوں؟ یہ جو دوسرے سارے جی میلز کے انٹرویو ہال پنجاب میں 12, 13, 14 کو ہے. یعنی آپ کا آیا نہیں, سب کے نہیں ہے, سب کے نہیں ہے, سب کے نہیں ہے. 3 دن تو نہیں ہوتے, تقریباً 15 دن چلتے ہیں. نہیں یہ تقریباً جو ہے نا یہ سپٹمبر تک چلتے رہیں گے انٹرویوز. یہ آپ کی انٹرویو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا انٹرویو کا اسکیجول آیا یا نہیں آیا. میرے بھائی لاہور اسٹیشن کے اوپر 12, 13 اور 14 کو انٹرویوز ہیں. جی میرا آ چکا ہے, میرا 13 کو انٹرویو ہے. چلیں جی بیسٹ آف لک. انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی. جن اسٹوڈنٹ کا 15 سے آنورڈ ہے ان کے تو کویسچن انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی. باقی اس کا ایک اور سلوشن بھی ہے, لیکن اس پہ بھی کم از کم 3 دن چاہیے مجھے کہ میں اس سارے سن لینا پلیز, میری بات تو سن لیا کریں. سر آپ سینئر ہیں تو 3 گھنٹے کی کلاس لے لیں. جی اور سر کل سنڈے بھی ہے تو سنڈے کا ٹائم بھی بے شک 2-3 گھنٹے کا ایک اور کلاس. میں نے یہی بات کی ہے نا کہ آپ لوگ موجود تھے کلاس میں. میں نے کہا کل 2 ڈبل کلاس ہوگی, ڈبل مارننگ میں بھی ہوگی, ایوننگ میں بھی ہوگی. آپ نے شاید سمجھا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل پھر کلاس ہوگی, میں اس کی ٹائمنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اب جن کا 12, 13 اور 14 کو ہے انٹرویو, ان کے لیے میں بہت زیادہ ساری دعائیں کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس ایمرجنسی میں کوئی سلوشن موجود نہیں ہے. 701 کویسچن کو صرف پڑھنے میں بھی کم از کم 4 گھنٹے درکار ہیں, صرف ریڈنگ میں بھی. تو اگر تو 1 ہفتہ ہوتا مزید, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ریکارڈنگ کر لوں ان کویسچنس کی اور ان کو لنک دے دوں. اذان ہو رہی ہے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل مارننگ میں آپ کو اسکیجول شیئر کر دوں گا, ٹائم ٹیبل. اللہ حافظ. ٹیسٹ انٹرویوز تو کینسل بھی ہوئے ہیں پی پی ایس سی کی سائٹ پہ. ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی کینسل ہو جائے فلڈ وغیرہ کی وجہ سے, اللہ کرے کی وجہ سے. اللہ